नावल सोच दरीचा। राइटर सायरा रजा। गाड़ी आहिस्तगी से रिवर्स हुई और फिर आगे जाने वाली सड़क पर आ गई। रफ्तार अब भी हल्की थी। उसने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। अब्बू, अम्मी, तीनों बहनें और छोटा भाई अफसुर्दा से खड़े थे। अम्मी बरसती आंखें लिए जेरे लब कुछ पढ़ रही थीं। बहनें एक दूसरे से लिपटी तसल्लियां और दिलासे दे रही थीं, जबकि भाई निगाहों से दूर होती गाड़ी को तक रहा था। उसका सीना जैसे खाली हो गया, दिल के बगैर, और मंजर भी पीछे रह गया। अब सिर्फ जलती रोशनियां थी और सामने रोड की रौनक। उसने गर्दन सीधी कर ली। गालों पर बहुत सारे आंसू बह गए थे। वो सख्ती से उनको रगड़ना चाहती थी, मगर अब ये मुमकिन नहीं था। उसने फकत अपनी हथेलियां गालों से मस की। आंखें और दिल भर भर आ रहा था। लगता था जिस्म से रूह निकली जा रही है। शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसने पीछे मुड़कर न देखा। वो सामने देखने लगी। सामने उसका कॉलेज था। आंखों के आगे जैसे चकाचौंध सी हो गई। उसे अपनी रगों में जिंदगी और खुशी का एहसास हुआ। स्याह जिली हरूफ में लिखा कॉलेज का नाम उसकी अब तक गुजारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और नाकाबिले फरामोश दौर ही इसी नाम से वाबस्ता था। उसे इन रास्तों से इश्क था, और वो आंखें बंद करके भी एक एक इशारा बता सकती थी। उसे आसूदगी सी महसूस हुई। उसने रास्ते की मानूस महक को पा लिया था, काफी मुश्किल से, क्योंकि वो खुद इस वक्त बेहद खुशबुओं में घिरी बैठी थी। तभी पुरशोर आवाज के साथ एक बड़ी बस उनके करीब से गुजरी। दिल वाले हैं हम तो दिल लेके जाएंगे, लेकर जाएंगे, हाँ लेकर जाएंगे, मुसलसल गर्दान थी। वो चौंक कर सीधी हो गई। अबे उल्लू, हम लेकर जा रहे हैं। शौक से लड़के की चीख से मुशाबा आवाज उसे अंदर तक आई। इन शरीरों को जरा चैन नहीं है। उसके साथ बैठी रिश्ते की नंद मुस्कुराई। अभी सार्जेंट ने देख लिया तो वो अपने ही साथ ले जाएंगे। नंद के शौहर ने ध्यान दिलाया। अरे तो आप जरा स्पीड तेज करके उनको वार्न तो करें। क्यों मुसीबत मोल लेते हैं? उन्हें परेशानी हुई। अब मैं वक्त बर्बाद करूं, पहले ही वजीहा कोस रहा होगा। हर सिग्नल पर तो हमारी गाड़ी रुकी है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा दुल्हा की सजी कार के लिए भी सिग्नल की खिलाफ वर्जी जायज होनी चाहिए। उसकी समातों में पहली बार वजीहा की साफ आवाज गूंजी। उसे भी पहली बार अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। जो कुछ छोड़कर आ रही थी, उसका गम उसे इतनी शिद्दत से महसूस हो रहा था कि वो अपनी मौजूदा हालत को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। ध्यान आया तो अजीब से एहसासात उसके गिर्द फैल गए। उसने गाड़ी से बाहर देखा। अब रास्ते उसके लिए अनजान थे, और वाकई वो एक अनजान सफर पर ही तो निकली थी। शादी से ज्यादा अजनबी भला क्या हो सकता है? उस पर शर्म, खौफ, परेशानी और अफसर्दगी एक साथ वारिद हुए। फिर घबराहट सब पर हावी हो गई। एक नया घर, नए लोग और एक बिल्कुल अनजान शख्स जो अब से आधा घंटा पहले उसके साथ लाकर बिठाया गया था। अजीबोगरीब एहसास थे। वो न जाने क्यों कांपने लगी। अब तुम ये ना कह देना कि इस पर सुर्ख रंग की सायरन लगी बत्ती भी होनी चाहिए। नंद के शौहर ने टुकड़ा जोड़ा। वाह बई। नंद ने जुमले का बेहद मजा लिया। वाह बई की बात तो है ना। शौहर ने हंसती बीवी को देखकर जुमले को मजीद सजाना चाहा। दुल्हा से ज्यादा इमरजेंसी किसी को नहीं हो सकती। इसके अलावा सभी हंस पड़े। सबसे बुलंद आवाज वजिया ही की थी। अनवर के हाथ पैर फूल गए। कपकपी सी तारी हो गई। उसे अपना जिस्म बेहद भारी लगा। अब ये मत कहिएगा कि इमरजेंसी जिन पर लागू होती है उसमें सरे फहरिस्त दूल्हा दुल्हन का नाम हो। नंद ने बात बढ़ाई। हस्बे मामूल फिर वैसा ही कह कहा पड़ा। नूर को बेहद शर्म के साथ नागवारी का भी एहसास हुआ। ये जुमला कम से कम उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। उसे अच्छा नहीं लगा। हर जुमला हर एक के कहने के लिए तो नहीं होता ना। बारातियों से भरी बस पहले ही मौजूद थी। उनकी गाड़ी के रुकते ही ढोल बजने लगा और दुल्हा के दोस्तों ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। नूर को बाहर लाने उसकी इकलौती छोटी नंद अपनी दीगर कजन्स के हमरा आई। भाभी को मैं लेकर जाऊंगा। उसका नाजुक सा मेहंदी रचा हाथ उसके देवर के हाथ में चला गया। नूर सटपटा गई। उसने झटके से हाथ खींच लिया। वो लड़कियों के और अपने बेहद भारी कपड़ों में छुपी हुई थी, इसलिए ये उजलत सिवाय उसके और देवर के किसी को महसूस न हुई। हटो परे, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। सारी लड़कियां उसके पीछे ही पड़ गईं। निबड़ लूंगा तुमसे भी। वो मुंह पर हाथ फेरता हुआ गायब हो गया। लड़कियों के जलवों में वो अंदरूनी दरवाजे तक आई। उसके सास ने मुट्ठी में बंद बहुत से रुपए सदके के लिए वारे। सुसर ने बकरे पर हाथ लगवाया। नूर को बेहद डर लगा। उसे लाउंज में बिठाया गया।
وجیہ کے ساتھ اس کا گھونگھٹ جو پہلے گرا ہوا تھا اب تقریباً الٹ دیا گیا۔ ماشاءاللہ، وجیہ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ واہ رے، کیا ہاتھ مارا ہے بھئی۔ آج کی رات وجیہ کی خیر نہیں، پہلے میرا خیال تھا، اب مجھے یقین ہے۔ چہار سو آوازیں تھیں، بے باک اور بے لاگ تبصرے۔ نور کا سارا جسم تپ گیا، اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ بھابی ذرا چہرہ اوپر کریں، تصویر ذرا اچھی آئے گی۔ نور نے خود کا منہ اٹھانا تھا، کسی نے آگے بڑھ کر ٹھوڑی اونچی کر دی۔ بھابی مسکرائیں، ایک حکمیہ آواز آئی، تمہیں دیکھ کر یہ کبھی نہیں مسکرائیں گی، آپ مجھے دیکھیں۔ ایک اور شریر سی آواز آئی۔ نور نے دزدیدہ نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھا، وہ سن رہ گئی۔ سیاہ مونچھوں تلے مسکراتے لب اور آنکھوں میں شرارت اور حد درجہ بے باکی سی تھی۔ وہ سر تا پاؤں سے گھور رہا تھا۔ نور کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی نے اس طرح نہیں دیکھا۔ ابا تو یہ کبھی برداشت نہ کریں، اگر وہ مجھے ایسے دیکھ لیں تو تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ اس کا اس قدر سجا سورا ہوش ربا وجود ہر نگاہ کے سامنے تھا۔ اس نے خود میں سمٹنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ مجھے چکر آ رہا ہے، اس نے ٹیکا درست کرتی لڑکی کو کہا۔ ارے تم سب اپنے چکروں میں پڑے ہو، یہاں بھابی کو چکر آ رہے ہیں، اس نے اعلان کیا۔ ابھی تو بھابی نیچے ہی ہیں، وجیہ بھائی ہمارے سامنے ہیں، پھر چکر چہ مانی۔ بےہودہ جملہ اس کی سماعتوں پر ہتھوڑا بن کر لگا۔ ان چکر کے چکروں میں مت پڑو، گھن چکر بن جاؤ گے۔ رشتے کے نند کے شوہر کی آواز بہت دیر بعد آئی۔ نور کے بدن میں خون جلنے لگا، ابل پہلے ہی رہا تھا، اب بچا کچا جل رہا تھا۔ جملے بازی مسلسل ہو رہی تھی، کہہ کہے تھے، ہنسی مذاق سب کچھ۔ نہ جانے کتنی رسمیں ہوئیں، کتنی ہی تصاویر بنی، وہ تختہ کمر لیے سب سہتی گئی۔ وہ عجیب سی مشکل سے دوچار تھی، وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب بس کر لو، 2:30 بجنے کو ہیں، خدا خدا کر کے خیال آ ہی گیا۔ کئی لوگوں نے جمائیاں بھی لیں۔ چلیے بھابی اوپر، اس کی نند آگے بڑھی۔ آئیے اسامہ بھائی، بھابی کو اوپر لے چلے۔ بہت مشکلوں سے کھڑی ہوئی نور ٹھٹک گئی۔ میں نے غلط سنا ہوگا، اس نے سوچا، مگر نہیں، اسامہ ہی آگے آیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ نند کے ہاتھ میں تھا اور اس کا بازو نور کے شانے پر دھرا تھا۔ دوسری جانب اسامہ تھا، اس کا بایاں ہاتھ اور بایاں شانہ اسامہ کے حصے میں آیا۔ وہ اسے سہارا دے کر اوپر لے جانے کو آیا تھا۔ نور کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس کا لہنگا بے حد بھاری تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ بھاری بوجھ اسے اپنے بائیں کندھے اور ہاتھ پر محسوس ہوا۔ نور ذرا سا رک گئی، وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ جو وہ محسوس کر رہی ہے وہی حقیقت ہے یا… میرا ہاتھ چھوڑے ذرا، بالآخر وہ بولی۔ جی؟ اسامہ نے چونک کر بھابھی کی صورت دیکھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے اور پیچھے ہٹ جائیں، اس نے اب بھی دھیمی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ وہ حیران ہوا اور فوراً ہدایت پر عمل کیا۔ تم مجھے اوپر لے چلو۔ وہ اب نند کی جانب جھکی، سبھی لوگ ادھر متوجہ تھے۔ دلہن نے کچھ کہا تھا لیکن کیا، پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم اسامہ پیچھے ہٹا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی سی تھی۔ 2-3 خواتین آگے بڑھ آئیں۔ کیا ہوا بھابی؟ کچھ نہیں، اس نے سانس لی۔ آپ اوپر چلیے، ایک بولی۔ چلیے، نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اسامہ، دوسری نے دوبارہ اسامہ کو آگے کیا۔ اسامہ تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، اس نے پیچھے مڑ کر سب پر ایک نگاہ بھی ڈالی تھی۔ اسامہ نہیں آئیں گے، وہ مجھے اس طرح اوپر لے جانے کا حق نہیں رکھتے۔ بالآخر وہ بول چکی تھی۔ کیا مطلب؟ سبھی آگے آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وجیہ بھی آیا، اس کا چہرہ بھی سوالیہ تھا۔ آپ سب لوگ مجھے اوپر لے جائیے، کوئی بھی غیر مرد مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ درست نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ساس نے مجمع ہٹایا اور اس کے عین سامنے آ گئی۔ آنٹی، میں ان کے ساتھ اوپر نہیں جاؤں گی۔ اس نے انگلی ذرا سی اٹھا کر اسامہ کی جانب اشارہ کیا۔ مگر کیوں؟ سب کے چہرے پر سوال تھا، کیوں کا تو جواب نہیں۔ مگر یا تو آپ سب خواتین مجھے لے چلیں یا پھر میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ اپنا مطلب واضح کرنا اسے مشکل لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ایک بڑی عمر کی خاتون نے پوچھا۔ یا اللہ، نور نے خدا کو پکارا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ بولی۔ کیسے نہیں ہوتا؟ ایسے میرا مطلب ہے دیور کو اور دوسرے سسرالی مرد عزیزوں سے اس طرح نہیں فری ہوتے، بلکہ سلام دعا بھی ضرورتاً کرتے ہیں، اس نے کہہ دیا۔ بھاری لہنگے کا بوجھ، زیورات، میک اپ، پھولوں کے ہار کا وزن اور سب سے زیادہ وزنی وہ بات جو اس کے جسم کو کھانے لگی تھی۔ لیکن یہ رسم ہے، اس کی ساس کو تکلیف سی ہوئی۔ یہ شرعی رسم نہیں ہے،
اس کی آواز بلند ہو گئی، سبھی جمع ہو گئے۔ سب لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ مریخ سے آئی ہو اور قدیم یونانی زبان بول رہی ہو۔ یہ بدشگونی ہے دلہن، رسم ضروری ہے، ایک بڑی بی نے فیصلہ دے دیا۔ ان کی آواز بلند تھی، سب عورتوں کے چہرے ہونک تھے۔ سہاگنیں رسم بھگتا چکی تھیں اور کنواریاں اس سے آگاہ تھیں۔ تیار نہیں، سبھی ذرا سا پیچھے ہٹ گئے۔ نور ہنوز سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی، اس کی نند نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر اتنی ہی ضروری ہے تو وجیہ اوپر چھوڑ آئیں، اس کے علاوہ یہاں کسی کو یہ حق نہیں کہ مجھے ہاتھ لگائے، اور اگر یہ نہیں تو پھر میرے بھائی کو یا ابو کو بلا دیں، وہ مجھے اوپر چھوڑ آئیں گے۔ اس نے ریلنگ تھام کر سہارا لیا۔ تم 1 گھنٹے کی دلہن کیسے باتیں کر رہی ہو؟ اس کی ساس کو بلاخر جلال آ گیا۔ ساس کا رنگ بدلا تو سبھی کے چہرے بگڑ گئے۔ نور چپ رہی، وہ کیا کہتی؟ پیچھے کچھ نہیں تھا، آگے جانے کے لیے ابھی تک راستہ نہیں ملا تھا۔ وہ بیچ چوراہے میں کھڑی تھی، ایک غلط نگاہ انداز دور کھڑے وجیہ پر ڈالی۔ وہ ساکت و جامد، ہکا بکا ایک ٹک اسے تک رہا تھا۔ نور غیر ارادی طور پر رخ موڑ گئی۔ ایک طویل خاموشی تھی، وہ تھک گئی۔ میں اوپر چلی جاؤں؟ اس نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور قدم سیڑھی پر رکھا۔ وجیہ، اس کے سسر نے پکارا، دلہن کو اوپر لے جاؤ، یہ صحیح کہتی ہے۔ 4:15 دروازہ آہستگی سے کھلا اور وجیہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکاوٹ لیے ہوئے تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹی۔ نور کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھ گیا، جھک کر جوتے اتارے، دونوں ہاتھ بیڈ کی پائنتے پر ٹکا کر۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، مگر نور کے لہنگے کا بارڈر اور پیروں کی ہلکی سی جھلک بھی اسے متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے لیٹی نور کو نہیں دیکھا تھا۔ نور کو حیرت سی ہوئی اور پھر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ جو کچھ وہ کر آئی تھی وہ جیسے وقتی طور پر اس پر کسی جن نے طاری ہو کر کروایا تھا، اور جب اسے وجیہ دروازے کے قریب چھوڑ کر دوبارہ واپس چلا گیا تھا تو چونک پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ انوکھا اچھوتا کام کر کے آئی ہے۔ نامعلوم نتائج کا خوف بھی اس پر چھایا تھا۔ میں نے غلط نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے گھر کی 23 سالہ تربیت کو یاد کیا تو اپنا عمل عین سچائی لگا۔ وہ مطمئن ہو کر وجیہ کا انتظار کرنے لگی تھی، اور وجیہ کے درمیان صرف گردن موڑنے کا فاصلہ تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے۔ اس نے تنگ آ کر پکارا، وجیہ؟ ہاں۔ وہ چونک پڑا، فوراً اس کی سمت مڑا۔ وہ بے حد قریب تھی، فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ پنک اور پرپل کنٹراسٹ کا سوٹ زیورات سے سجی بنی خوشبوؤں میں بسی۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ یہی کہہ سکی۔ نہیں تو؟ وجیہ اس کے سراپے میں گم ہو چکا تھا۔ نور چپ ہو گئی۔ اگر ناراض نہیں ہے تو؟ وہ آگے نہ سوچ سکی، نہ کہہ سکی کہ رات گزرنے میں فقط چند لمحے ہیں اور اس کا قصور اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اور وہ اتنا سچ بن کر صرف اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ میں کپڑے بدل لوں؟ اس کی آواز بھی بھر آ گئی۔ کیا تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وجیہ کی نظریں سامنے تھیں، جملہ بھی سادہ تھا مگر لہجے کی کاٹ اور ناراضگی۔ نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو ناراض ہیں، اور یہ تو مجھے ضدی، ہٹ درم، خود سر، بے شرم اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہائے امی جی، جو وہ کر کے آئی تھی وہ اس کی ماں کی تربیت اور کل رات دیا گیا طویل لیکچر تھا۔ امی غلط نہیں کہہ سکتی، وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ وہ ذرا سا آگے ہوئی، اس نے وجیہ کے شانے پر آہستگی سے ہاتھ دھرا۔ ضرورت ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اس نے صرف پر زور دیا۔ وجیہ چونک پڑا، اس کے لہجے میں کچھ تھا، اس لیے اس پر نگاہ ڈالی۔ دوپٹہ ڈھلک کر شانوں پر گر چکا تھا۔ وجیہ کے اس طرح دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ کیا تم نے نیچے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا؟ وہ بول ہی پڑا۔ نیچے طویل خاموشی گزار کر آیا تھا۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ وہ تو جب سب لوگ تھک کر ادھر ادھر لڑک گئے تو اس کو اوپر جانے کا خیال آیا تھا۔ نور کے بارے میں کسی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر خاموش چہرے اور بولتی نگاہیں قصہ چہار درویش کہہ چکی تھی۔ میں نے بالکل صحیح کیا، نور بولی۔ کیا آپ کو یہ سن کر خوشی نہیں ہوگی کہ ان ہاتھوں کو پہلی بار جو مرد چھوئے گا وہ آپ کے ہاتھ ہوں گے؟ اس نے مہندی سے رچی ہتھیلیاں سیدھی اس کے آگے کر دیں۔ ابا، بھائی اور ڈاکٹر الوی کے سوا آج تک میرا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا۔ وہ اسامہ کے قصے کو بھول گئی۔ ڈاکٹر الوی بھی اس لیے کہ ایک بار میری انگلیاں جھلس گئی تھیں، اور وہ اسپیشلسٹ ہیں۔ وجیہ بری طرح چونک گیا۔ کیسی انوکھی اور خوش کن بات کہی تھی اس نے۔ بے حد دلربا وجیہ کے دل کا راستہ صاف ہو گیا۔ میرے شانے پر صرف آہت کے ہاتھ لگے ہیں، اب آپ کا وقت ہے، وہ بمشکل بولی۔ اس کے علاوہ
فی الوقت کوئی نہیں، وہ قطعیت سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں تفاخر، غرور، سرشاری اور امید سب کچھ تھا۔ وجیہ نے ایسی باتیں سنی ضرور تھی مگر عمل ہوتا پہلی بار دیکھا تھا۔ اصلیت اور سچائی اس کے دل پر وحی کی طرح نازل ہوئی۔ ایک بے حد انوکھے احساس سے دوچار ہو کر اس نے پھیلی ہتھیلیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں بند کر لیں۔ ہاتھوں سے اٹھتی مہندی اور پھر گجرے کی خوشبو سارے کمرے میں بکھر بکھر گئی۔ اور شادی ہو جانا کہانی کا اینڈ نہیں ہوتا۔ کہانی در حقیقت اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور نور العین کی زندگی کی کہانی اب شروع ہوئی۔ مہینہ بھر تو وہ دلناپے کی شان سے رہی۔ گھر والوں کے رویے، انداز، لہجے سب تکلف لیے ہوئے تھے، ہر شے میں سوچ بچار۔ مگر پھر جب وہ گھر میں باقاعدہ شامل ہوئی تو اسے بہت سی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ نئے لہجے، نئے بدلے چہرے، اس کی ساس کا رویہ اس پہلی رات کے اول گھنٹے کے بعد سے بے حد سرسری اور لیا دیا سا تھا۔ وہ بظاہر کچھ کہتی سنتی نہ تھی مگر سرد مہری سی تھی۔ سسر اس کا احترام کرتے، پیار سے مخاطب کرتے، مگر پھر بھی کوئی کمی سی محسوس ہوتی۔ اسامہ اس واقعے کے بعد سے نور سے یوں بھاگتا جیسے بلا ہو۔ اس کی موجودگی میں اول تو منظر سے غائب رہتا، اور جو اگر ہوتا تو بہت محتاط اور ناراض چہرہ لیے ہوئے۔ اکلوتی نند تھی، سیکنڈ ایئر میں گئی تھی، بے حد لاڈلی چہیتی، کسی حد تک خود سر خود پسند، اتنی ہی بھولی بھالی، نور کو کبھی کبھار بے وقوف بھی لگتی، اور ساری خوبیوں پر بھاری اس کا حسن بے پناہ مبہوت کر دینے والا، اور اپنے حسن سے بے نیازی سونے پر سہاگا کا کام کرتی۔ نور کو اپنی نند بہت پسند آئی۔ وہ بنیادی طور پر حسن پرست تھی، اور اس گھر میں تو جیسے یہ بہتا تھا۔ نور نے دیکھا کہ تینوں بہن بھائیوں میں حد سے زیادہ محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی محال سمجھتے ہیں۔ نور سے پہلے تک 5 کے 5 افراد شیر و شکر رہتے، اب بھی ایسا ہی تھا، مگر نور کے آنے سے اسامہ کٹا کٹا سا رہتا اور محفل ختم ہو جاتی۔ وجیہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا اور آنکھ کا تارا تھا۔ اسامہ چھوٹا ہونے کے باعث دل کا قرار و سکون، اور رہ گئی اس کی نند انگمین، وہ دعاؤں منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی اکلوتی بیٹی تھی۔ سارے گھر نے اسے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ وجیہ نے اسے اشارے کنائے میں بتا دیا تھا کہ اول حیثیت انگبین ہی کی ہے، اور اسے کبھی بھی نور کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہو۔ یہ صرف اطلاع تھی۔ نور نے اسے پلو سے باندھ لیا، اس سے بھی بھلا اس کے وجود سے کیا خار تھی، وہ فطرتاً مجلسی تھی۔ مل جل کر رہنا اسے پسند تھا۔ اپنے گھر میں بھی اپنی تینوں بہنوں کے ہمراہ وہ طوفان اٹھائے رکھتی۔ اکلوتے بھائی احمد میں یوں بھی اس کی جان تھی۔ اس نے انگبین کو آنکھیں بند کر کے قرۃ العین عائشہ اور حفصہ کی جگہ دے دی۔ اس نے ایسا رویہ اپنایا کہ ایک ماہ کے اندر اندر انگبین بھابھی کے نام کی مالا جپنے لگی، اور انگبین کی خوشی میں سب خوش تھے۔ رہ گیا وجیہ تو نور کی جان اس میں اٹکی رہتی۔ اس کے آنے جانے، سونے جاگنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سب کی فکر نور کو دہلائے رکھتی۔ اول رات کی ذرا سی خفگی بات سے اب تک اس نے نور سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ وہ نرم خو، دھیما اور بے حد محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آج اس کا ایک گھر تھا، عزت تھی، وہ ایک بہترین گھرانے کی بہو تھی۔ ابا نے اس کے لیے کتنے بہترین شخص کا انتخاب کیا تھا، وہ شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکتی۔ ابا کو اپنے 5 بچوں سے بے حد پیار تھا، خصوصاً بیٹیوں سے، اور ان میں نور العین سے وہ حقیقتاً ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو دنیا جہان کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ الحمدللہ کماتے اچھا تھے، بیٹیوں کو اچھا کھلایا پلایا، ان کی ہر جائز خواہش مانی، اور پھر بیٹیوں نے بھی ابا کی محبت کا جواب ان کے اصولوں پر قائم رہ کر دیا۔ نور کے خاندان میں پردے کی سختی سے پابندی کی جاتی، خواتین کا بلا جواز باہر نکلنا سخت معیوب تھا۔ اس کے تایا ان پابندیوں پر عمل کرواتے تھے۔ محرم اور نامحرم کی واضح تخصیص تھی۔ نور گاؤن کے ہمراہ حجاب لیتی تھی، اس کی باقی بہنیں بھی، البتہ حفصہ ابھی چھوٹی تھی۔ خاندان میں اول تو لڑکوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور وہ بھی اگر کبھی آ جاتے تو محض ڈرائنگ روم میں ابا سے بات چیت کر کے روانہ ہو جاتے۔ امی تک ان سب سے سلام دعا سے زیادہ کلام نہ کرتی۔ نور بچپن سے یہی ماحول دیکھ کر پلی بڑھی۔ اتنی سختی کے باوجود اس کے گھر کا ماحول خاصا آزاد سا لگتا۔ خاندان کے دیگر گھرانوں کے مقابلے میں پورے خاندان میں میٹرک سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا خیال ابس تھا، لیکن نور کے ابا کی بدولت نور نے بی ایس سی کی ڈگری لی، ایم اے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے پہلے ہی اجازت دے رکھی تھی۔
नूर के कॉलेज में दाखिला लेने पर एक तूफान खड़ा हुआ और ताया के घर में मानो भूचाल आ गया। वो दौड़े दौड़े आए। वजाहत शाह, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल होगा और हो रहा है। अब्बा के लहजे में कतियत बदरजा अतब मौजूद थी। ये हमारी शान के खिलाफ है। क्या आपकी शान जाहिल रहकर कायम रहेगी? अब्बा ने जलकर कहा। मैट्रिक तक झक मारती आई हैं ये, जाहिल हैं क्या? भाईजान, इल्म की हद इतनी ज्यादा तरक्की हो जाने के बावजूद मुकर्रर नहीं हुई है, ना होगी। लेकिन वजाहत, ये खानदान से बगावत है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां बुराइयों के गढ़ हैं। ताया के लहजे में हकारत दर आई। किसने की है ये बकवास? अब्बा भड़क उठे। भाई मियाँ, मेरे घर के सामने 3 कॉलेजेस हैं। जरा कभी 12 बजे आइएगा इधर। इन स्याह दरवाजों के पीछे से बच्चियों का जमे गफीर निकलता है। हर रंग हर रूप की लड़की। अगर ये गंध है तो सारा कराची पागल और अहमक है क्या? मुझे दलाइल देने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी में कम से कम ये होगा नहीं। हाँ, ताया को सरबराह खानदान होने का बड़ा जाम था। देखिए भाई साहब, बच्चियां मेरी हैं, फैसला मेरा है। बुरा भला जो होगा मेरा होगा। ना तो मेरे खून में बेवफाई के जर्रात हैं, ना ही मेरी तरबियत इतनी खोटी है कि एक हवा का झोंका सब ले उड़े। मुझे खुद से ज्यादा अपनी बच्चियों पर एतमाद है और इंशाल्लाह ये एतमाद कायम भी रहेगा। अब्बा यकीन से पुर थे। ताया गड़बड़ा गए। खतरनाक नताइज की धमकियां दी और फिर बोलते झकते चले गए। देखो बेटी, तुम्हारी खातिर मैंने सारे खानदान से लड़ाई मोल ली। मेरा सर कभी ना झुकाना। अब्बा ने उसे कहा। नहीं अब्बा, कभी नहीं। उसने यकीन दिलाया। और कॉलेज सामने ही तो था। वो पैदल जाती, ये दुनिया ही अलग थी। जैसे कार्टून्स फिल्म में जादू का दरवाजा खोलो और नए जहान में पहुंच जाओ। उसे हर तरह के किरदार मिले, मगर उसका किरदार जिंदा रहा, बल्कि दिन ब दिन परवान चढ़कर मजबूत होता गया। उसे अब्बा से बहुत मोहब्बत थी, और जिनसे मोहब्बत की जाए उनके सर झुकाए थोड़ी जाते हैं। अब्बा ने भी तो उनकी खातिर बहुत कुछ किया था। सारे खानदान में टीवी नहीं था, नूर के घर था। ताया और छोटे चचा सारे घर भर के लिए खुद शॉपिंग करते। लिस्ट पकड़कर अब्बा उन्हें साथ लेकर जाते। घर के साथ ही तो बाजार था। अक्सर गोलगप्पे भी खिला लाते। खानदान के लड़के मिलजुल कर कलरी और ठट्ठा हो आए, मगर खवातीन ने गार्डन तक न देखा था। अब्बा इन सबको साकिरान तक ले गए। वो जदीद फैशन के लिबास जेवरात सब लाते थे। घर में वो सब कुछ करती। नूर का लिबास उम्दा जदीद तराश खराश का, मगर हद के अंदर होता। वो सब कुछ करती मगर हिजाब और गाउन के पीछे। फिर नूर ने बीएससी का इम्तहान दे दिया और आगे पढ़ने की इजाज़त अब्बा से ले ली। तब ताया आगे अपने छोटे बेटे का रिश्ता नूर के लिए लेकर, जो नूर से 10 बरस छोटा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब्बा भौंचक्का रह गए। उनके मुंह से यही निकला, वगरना शायद कहते आपका दिमाग दुरुस्त है। नूर और ऐनी खिड़की से लगी थी। नूर और ऐनी खिड़की से लगी थी। क्या हुआ? ठीक तो हूं मैं। ताया ना समझे गर्दन झुकाकर अपने सरापे को बगौर देखा और अब्बा के साथ खुद को भी तसल्ली दी। ऐनी की हंसी निकल गई। अब्बा ने दांत पीसे। वो 22 बरस की होने वाली है और आपका साहबजादा सैयद फाखिर शाह सिर्फ 12 बरस का। भाई मियाँ, अकल से काम ले। मैं तो तुम्हारा बोझ बांटना चाहता हूँ। ताया के अंदाज में लापरवाही और तफाखुर आ गया। तो फिर आप हफ्सा के लिए आइएगा। अब्बा ने फैसला कर दिया। तो क्या नूर की नहीं करोगे? ताया चौंके। क्यों नहीं करूंगा, ये तो सुन्नत है। मगर जोड़ देखकर अब अब्बा के चेहरे पर नागवारी आ गई। तो फिर ऐसा करो, जाहिर के लिए दे दो। ताया ने इत्मीनान से कहा। जाहिर? अब्बा चिरागपा हो गए। आप होश में हैं? वो 3 बच्चों का वालिद माजिद। अरे अहमक, 4 जायज हैं। ताया ने उनकी कम इल्मी पर अफसोस किया। तो इस 4 की फहरिस्त में मेरी बेटियां शामिल नहीं हो सकती। अब्बा हतमी फैसला कर चुके थे। तो क्या सारी उम्र बिठाओगे तुम घर में इनको? ताया ने तंज किया। बिठा लूंगा, और भी तो बैठी हैं। नूर की बड़ी फुफ्फो और ताया की अपनी 2 बेटियां अब तक बरादरी से रिश्ते के इंतजार में थीं। वो बैठी हैं तो और बात है। सीधी सादी लड़कियां हैं। अफीरा और नुमेरा ने तो 8 जमात तक पढ़ा है, जबकि बड़ी ने सिर्फ कुरान पाक। उन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी, वो बैठ सकती हैं। ताया ने हद कर दी। जबकि तुम्हारी बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं। अब मैं आगे क्या कहूँ? ताया की नुक्तादानी, उनका तज्जिया। अब्बा का दिमाग भग से उड़ गया। उन्होंने तादीबी उंगली उठाई। आगे एक लफ्ज ना कहिएगा। वो मेरी बेटी है, जैसा मैं हूँ वो भी ऐसी है। मैं अगर कहूँ तो वो सारी जिंदगी बैठे बैठे गुजार दें, मगर मैं ऐसा कहूँगा क्यों? भाई साहब, आप प्लीज जाइए, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई तो। अच्छा नहीं होगा, प्लीज जाइए।
ابا رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وجاہت تایا نے تنبیہ کی۔ ابا خود ہی نکل گئے۔ تایا کمرے میں اکیلے رہ گئے، چند لمحے غیر مرئی نقطوں کو گھورتے رہے، پھر ہتھیلی پر مکہ مارتے باہر نکل گئے۔ نور اور اینی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر ابا نے اس کے لیے بر کی تلاش شروع کی اور پھر اپنے کولیگ کے بھائی کے بیٹے وجیہ سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اس بار خاندان میں اصلی والا بھونچال آیا۔ سارا خاندان اکٹھا ہو گیا، ان کے گھر پر دھاوا بول دیا گیا۔ ویسے تو ابا اکیلے کافی ہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آہد بھی تیار ہو کر اندر پہنچ گیا۔ ادھر یہ 5 ماں بیٹیاں ہولتی رہیں۔ میں انہیں ہسٹیریا کا مریض نہیں بنانا چاہتا۔ جو قرآن میں پڑھتا ہوں وہی وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، جس طرح وہ کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں۔ میرے پاس بھی وہی ہاتھ پیر ہیں، ان کے پاس بھی۔ میرے ماتھے پر سینگ نہیں ہے، وہ بھی محروم ہیں۔ میں بھی صبح اٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر میں افضل کیسے ہو گیا؟ لعنت ہے۔ ابا نے پوری تقریر جھاڑی۔ لیکن وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، ایک بزرگ منمنائے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا نے دانت بھینچے۔ ساری برادری تمہارا بائیکاٹ کر دے گی۔ ایک اور دھمکی آئی۔ بھاڑ میں جائے۔ ابا کا منہ کڑوا ہو گیا۔ تایا تو بددعاؤں پر اتر آئے۔ ابا کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ اکیلا رہ جائے گا تو، تایا چلائے۔ اللہ آپ سے خفا ہوگا بھائی جان۔ چھوٹے چچا نے خوف خداوندی یاد دلایا۔ کیوں، اللہ صرف ہماری برادری کا ہے؟ ابا کے تلوے آگ ہو گئے۔ نہیں خیر، چچا چپ کر گئے، پھر سب چلے گئے۔ ابا نے ان کی خاطر کتنی قربانی دی تھی، حالانکہ ابا فطرتاً اپنے خاندان سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ سب ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا انہیں پچکارتے رہے، پھر خود بھی رو دیے۔ نور نے دیکھا کہ اس دن کے بعد ابا مزمحل رہنے لگے تھے، تھکے تھکے سے، مگر پھر جس دن نور کی شادی ہوئی وہ جیسے اپنی جون میں واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ داماد کے ساتھ جلوہ فروز بیٹی ان کی نگاہوں کے سامنے سے کہکشائیں گزرنے لگی۔ بیٹی کے کھلے کھلے چہرے نے ان کی آنکھوں کو تراوت و آسودگی بخشی تھی۔ وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ واضح طور پر بات طے ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، مگر بس کرنی وہی ہے۔ اس کی ساس بتا رہی تھی۔ وہ صاحب کیسے ہیں؟ نور نے اشتیاق سے پوچھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ میرا تو خیر سگا بھانجا ہے، مگر تمہارے بابا کو بھی بہت ہی پسند ہے۔ ڈاکٹر ہے، اقوام متحدہ ہی کا کوئی ادارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں گھومتا ہے وہ۔ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ عمر کتنی ہے؟ نور نے یوں ہی پوچھا۔ اپنے وجیہ سے 2 سال بڑا ہوگا۔ ساس نے حساب لگایا، یعنی 30 سال کا۔ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، 12 سال تک تو ہوگا ہی۔ ہے تو 12 سال ہی کا فرق، مگر بھئی میں نے کرنا وہی ہے۔ پتہ ہے جب وجیہ ہونے والا تھا آپا نے دعا مانگی بیٹی ہو، پھر 4 سال بعد اسامہ کے دفعہ بھی، اور جب ہم سبھی اس سلسلے کو ختم کیے بیٹھے تھے تو پھر سے امید بھر آئی۔ آپا نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب کی بار بیٹی ہوگی تو انہی کی ہوگی۔ حالانکہ میں نے کہا بھی کہ فرق بہت ہو جائے گا۔ پتہ ہے آپا نے کیا کہا؟ بولی 10 سال بعد بھی ہوگی تو ان کے اصفر کے لیے ہی ہوگی، اور پھر بیٹی ہی ہوئی۔ وہ بے حد محبت سے ہنستے ہنستے بتا رہی تھیں۔ ان کا رویہ اب نور کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ انبین کو پتہ ہے؟ نور کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ہاں بھئی، میں نے اس کے کانوں میں ڈال رکھی ہے بات۔ میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ویسے تو میری بچی ہے بھی بہت سعادت مند۔ اچھا تو پھر میں بہت ہی اچھا سا اہتمام کر لیتی ہوں، نور نے کہا۔ کتنے لوگ ہوں گے اندازاً؟ گھر والے تو ہیں ہی، اوپر سے 4 اور کر لو، آپا کے نند بھی آئیں گی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، تمہاری عمر کا ہوگا، بڑا ہی لاڈلا اور شریر ہے۔ شادی کے 13 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر انگبین کو بھیج دیں، وہ ذرا ہیلپ کر دے گی، نور نے ساس سے کہا۔ وہ تو بھیج رہی ہوں، تم بھی اچھی طرح تیار ہونا، اور ذرا اسے بھی کہہ دینا۔ ساس باہر نکل گئی۔ نور نے کوکر میں گوشت رکھا اور سیٹی چڑھا دی۔ کھیر کے لیے چاول چنے اور انگبین سے گزارش کی کہ وہ مسالے گرائنڈ کر دے۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی کہ آج کیا پہنے۔ تم میرا کام کرو، میں تمہارے لیے کپڑے سلیکٹ کر دوں گی، نور نے تسلی کروائی۔ اور میرا میک اپ بھی تو، اس نے یاد دلایا۔ میک اپ نہیں کرتے اتنا زیادہ، نور نے ٹوکا۔ اوفو بھابھی، وہ اٹھلائی۔ تو پھر میں اچھی کیسے لگوں گی؟ مائی گاڈ، ابھی بھی اچھا لگنے کا شوق ہے، نور نے اس کے سبیہ چہرے کو دیکھا۔ تو اور کیا، ایسی تو میں روز لگتی ہوں، آج ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے تو۔ فاؤنڈیشن کی جگہ کیوی مان لو، ہے نا ڈیفرنٹ، اسامہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے چھیڑا۔ اللہ بھائی، وہ ٹھنکی۔ دیکھو نا بھابھی، اس نے شکایت کی۔ نہیں کرو اسامہ،
نور نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے سرزنش کی، وہ چپ ہی کر گیا۔ اللہ کرے تمہاری شادی خالہ کلثوم کی بلقیس سے ہو جائے، اس نے منہ بھر کے بددعا دی۔ او نو، اسامہ کے دل پر گھونسا لگا۔ وہ دائیں گھٹنے کے بل جھکا، دونوں ہاتھ انگبین کے سامنے جوڑ کر سر جھکا لیا۔ خدا کے لیے بہنا، اپنے الفاظ واپس لے لو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور ہاتھ آگے کیے۔ انگبین کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ ظلم ہے، دہائی ہے مجسٹریٹ صاحب، وہ ہنوز سابقہ حالت میں تھا۔ ہٹو نا بھائی۔ انگبین نے اس کے جڑے ہاتھ تھام لیے۔ نور نے بہت خوشی سے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ شام کی دعوت شاندار تھی۔ نور بہت اہتمام سے تیار ہوئی۔ اس نے موو کلر کا نیٹ کا سوٹ پہنا، سلک کا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ امی کہنا چاہتی تھی کہ اصفر پہلی بار اسے دیکھے گا، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ بہو مائنڈ کر سکتی تھی اور ایسی باتوں کو وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو وہ بس اسے اچھا تیار ہونے کا کہہ گئی۔ یوں اب انہیں نور سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ نور کا وہ رویہ دیکھ کر وہ صدمے کی حالت میں بہت دنوں تک شل رہی تھی۔ کہاں تو وہ خاموش طبع سی لڑکی جو گھر آنے پر بس سلام دعا کر کے کچن میں غائب ہو جاتی تھی اور انہیں یہی ڈھکی چھپی آداب بھائی تھی، اور کہاں اس نے پہلے ہی گھنٹے میں دیور سمیت بہت سو کو لتاڑ دیا۔ لیکن بعد میں عقدہ کھلا، وہ بہت محبت کرنے والی نرم دل حساس سی لڑکی ہے، ہر شخص کا خیال رکھنے والی۔ خود ان سے گھر کے کام ہوتے نہیں تھے، ماسی آ کر کپڑے دھوتی اور باہر سے پریس ہو کر آ جاتے، مگر نور کو سارے کام ہاتھ سے کرنے پسند تھے۔ خود اس نے واشنگ مشین لگا کر سب کے کپڑے دھوئے، رفو غریبی کی جو زیادہ تر اسامہ کے کپڑوں کی تھی، ٹوٹے بٹن ٹانگ کے الماری درست کی اور پھر بہت اچھی طرح استری کر کے ہینگ کر دیے۔ اسامہ کے لیے بلا ناغہ ہاف بوائل ایگ موجود ہوتا، وہ رات میں چاول کھاتا تھا۔ نور روز چاول بنانے لگی، حالانکہ وہ خود بھول جاتی یا پھر اسے روٹی کھانے پر اکساتی تھی۔ اسامہ کو دوست گھر میں لانے کی عادت تھی، وہ خود بھی کھانے پینے کا شوقین تھا، مگر ان سے مہمانداریاں نہیں ہوتی تھی۔ جب کوئی لونڈا لپاڑا آیا، محبت سے پیپسی کھولی اور دے ڈالی۔ نور نے یہ بالکل پسند نہ کیا۔ اس نے بہت سی جھٹ پٹ چیزیں تیار رکھیں جو فوری سروس میں کام آتی۔ اسامہ بھی خوش اور اس کے دوست بھی، بس اس کا رویہ اس کے ساتھ بے حد محتاط اور لیا دیا رہتا۔ اس نے ان 2 ماہ میں ایک بار بھی اسے باقاعدہ خود سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بہو کو سمجھ گئیں، ان کی بہو سسرال کے مرد رشتہ داروں کو آگ سمجھنے والوں میں سے تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی، لیکن دل میں ایک پھانس ضرور تھی، اکثر وہ چڑ جاتی۔ اسامہ نے کہا، میں نے تو سوچا تھا بھابھی آئیں گی تو دوستی کروں گا، بڑی بہن بن جائیں گی، مگر وہ تو مجھ سے یوں بھاگتی ہیں جیسے مجھے چھوت کی بیماری ہو۔ لاڈلے بیٹے کا شکوہ ان کے دل پر لگا، وہ پھر خفا ہو گئی، مگر وہ اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شادی کے بعد دعوتوں کے لیے جہاں جہاں گئی، اس نے کسی کزن سے بات تک نہ کی۔ کئی لوگوں نے بد دماغ، بوڑھی روح، پینڈو کے خطاب دے ڈالے۔ ان کا اپنا گھرانہ مذہبی تھا، ساری خواتین پردہ کر کے باہر نکلتی، مگر اس قدر سختی نہیں تھی۔ بعد میں ایک آدھ بار ان کا نور کے ہاں جانا ہوا، ماحول ذرا سا کھلا، تکلف گرا تو انہیں خبر ہوئی کہ بہو کا یہ مزاج خاندان اور تربیت کا اثر ہے۔ وہ چپ کر گئی۔ اتنی سختی سے تم نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، ڈھیلا کر لو نا، آپا کے نند نے ٹوکا۔ نور چونکی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ یہ کھیر لیں، امی بتا رہی تھیں آپ کو پسند ہے۔ اس نے بھاؤ سے بات پلٹی۔ ہاں ہاں، ماشاءاللہ سب کچھ مزیدار ہے، بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں، خالدہ بہو اچھی ملی ہے تمہیں، بس اللہ کا کرم کہیے، امی رسانیت سے بولی۔ ایسا کرم مجھ پر کب ہوگا خالہ جان؟ ان کے بیٹے نے مصنوعی ٹھنڈی سانس لی۔ وقت آنے پر میری جان، وقت آنے پر، وجیہ نے دلاسا دیا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ دل چاہتا ہے انگلیاں چاٹ لوں۔ واہ، اس نے تعریف کی، تو چاٹ لو، کس نے روکا ہے؟ اسامہ اس کے انداز پر ہنسا۔ آئیے بھابھی، اس نے نور کو پکارا۔ نور نے سینے پر انگلی رکھ کر تصدیق چاہی کہ آیا وہ اسی کو بلا رہا ہے۔ ہاں ادھر آئیے، انگلیاں چاٹ ہی لوں، وہ ہنسا۔ نور کا چہرہ بگڑا، ناگواری کی شدید لہر پورے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا بےہودہ بات ہے، اسے سخت توہین محسوس ہوئی۔ وہ چونک گیا۔ ابو اور اظفر گفتگو میں مصروف تھے، وہ بھی متوجہ ہو گئے۔ ارے لاڈ کر رہا ہے، آخر کو بھابھی ہو، اس کی والدہ نے پچکارا۔ مجھے ایسا لاڈ بالکل پسند نہیں۔ وہ فوراً کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شدید غصہ آ رہا تھا، وجیہ نے بھی کچھ نہیں کہا، اسے اور غصہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وجیہ اندر آ گیا۔ نور، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ اپنی ماں کا کس قدر لاڈلا ہے اور وہ اس کے بارے میں کتنی حساس ہے، مگر میں اپنے بارے میں بہت حساس ہوں، نور زور دے کر بولی۔
मुझे ऐसी बेहुदा जुमलेबाजी और हरकतें सख्त नापसंद हैं। ओके, इट्स ऑल राइट, मगर तुम्हें पता है खाला जान पर अपनी नंद का कितना असर है। उसने रिश्ते की नाजुकी का एहसास दिलाना चाहा। क्या मतलब है इस बात का? नूर ने तीखे चतवन से उसे घूरा। हम में कोई खामी है जो हम ओल फोल बकवास बर्दाश्त करें? और क्या खाला जान की अपनी अकल सोच नहीं है? उसने वजनी बात की। वजिया कायल हो गया। मगर यार, अम्मी नाराज लग रही हैं। उन्हें मैं मना लूंगी, नूर तेजी से बोली। बस आप सबको बता दें, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करती, और वो लड़का जब से आया है मेरे सब्र को ही आजमा रहा है। हद हो गई है, अदब लिहाज कुछ है ही नहीं। वो बुड़बुड़ाने लगी, फिर वजिया की ताकीद पर बाहर आ गई। अब उसका चेहरा स्पार्ट था। खाला के नंद ने उसे गैर महसूस अंदाज में घूरा था। अम्मी ने भी पहलू बदला, ताहम बाकी सब नॉर्मल थे। अंगमीन अंदर किचन में थी। खाला जान बाबा के सामने मुद्दा बयान कर रही थी। बस अब दिन तारीख तय करते हैं, वो छोटी है तो क्या। असफर तो 30 का होने वाला है ना। और लड़कियों का क्या पता चलता है। लेकिन अभी उसके इम्तिहान बाकी हैं। बाबा रजामंद तो थे, मगर यूं ही कहा। तो इम्तिहान हो जाने दें, मैंने इस साल उसे अपने घर ले जाना है। उनके लहजे में भी अज़म था। अभी तो इम्तिहान में 2 माह से ज्यादा अरसा है। फिर जून जुलाई की गर्मी, उफ, उसके बाद ही कोई सोचेंगे। अम्मी ने ध्यान दिलाया। हाँ, तो मौसम तो अक्टूबर में भी कहाँ ठीक रहता है। अब कराची का मौसम तो अजीब ही हो गया है। खाला की नंद भी शामिल हो गई। या तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता कर लो, वरना नवंबर तो है ही। लेकिन नवंबर की 15 के बाद रोजे हो रहे हैं। वजिया कैलेंडर पकड़े बैठा था। ये देखो, शब बरात कब की है? अम्मी ने सोचते हुए वजिया की जानिब देखा। शब बारात? वजिया ने निगाह डाली। वैसे तो चांद का हिसाब होगा, लेकिन नवंबर की पहली 2 को हो जाएगी। हाँ, बस वही ठीक है। अम्मी ने ताई तलब निगाहों से बाबा को देखा। उन्होंने फकत सर हिलाने पर इक्तफा किया। बस फिर आपा, महीना तो सोच लिया। अगर कोई कमी बेशी करना हुई तो तभी देखेंगे। अम्मी ने फैसला दे दिया। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भाई मुबारक हो। सभी खुश हो गए। नूर मिठाई का डब्बा ले आई। सबने मुंह मीठा किया। खाला के नंद ने मिठाई का टुकड़ा तो नूर के हाथ से ले लिया, ताहम उनका मुंह नीम करेला हो गया था। नूर ने तवज्जो न दी। वो किचन की जानिब बढ़ी, जहां अंगमीन शिद्दत से अंदर होने वाले फैसले की मुंतजिर थी। अगले रोज नूर को एहसास हुआ कि अम्मी उसे सख्त नाराज हैं। दरअसल खाला की नंद साहिबा जाते जाते अपनी खफगी का इजहार कर गई थी। नूर परेशान हो गई। वो घर की सरबराह थी, और उनकी नाराजगी मुंह लेना खासा मुश्किल था। नूर ने गैर महसूस अंदाज में उन्हें मनाने की कोशिश की, तो वो माश के आटे की तरह ईंट गई। नूर की समझ न आया कि वो किस तरह अपना नुक्ता नजर वाजे करे। बाबा ने उसे दिल गिरफ्ता देखा तो सर पर हाथ रख दिया। भाई बेटी, तुम हमारी असल बेटी हो। ठीक है, तुम्हारा कल का रवैया अदीम खासा मुंह चढ़ा सा लड़का है। मुझे उसकी बहुत सी हरकतें नापसंद हैं, मगर बेगम के सामने चुप रहना पड़ता है। तुम दिल पर मत लो। मुझे तुम्हारी मोहतात रवि जी जान से प्यारी है। लेकिन वो अम्मी। नूर की सुई अम्मी की खफगी पर थी। अरे ठीक हो जाएंगी। वो दरअसल अंगबीन के सिलसिले में बहुत ही हसास हैं। बाबा के तसल्ली में कहे गए जुमले अम्मी ने भी सुने। वो ची व जबी हो गई। सच नूर, तुमने बहुत ही शर्मिंदा करवाया। वजिया ने अंदर कदम रखते ही शिकायत की। हाँ भाभी, सच। अंगबीन ने भी मुंह बसोरा। नूर थके थके अंदाज में लाउंज ही में सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। दोनों की शिकायत अम्मी की समातों में टकराई। अब क्या कर आई हैं बहू बेगम? अम्मी को मौका मिला, वो अभी तक जली भुनी बैठी थी। नूर संभल कर सीधी हुई, कुछ न पूछे। अंगबीन ने तवील सांस ली और सोफे पर लेट गई। अम्मी का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। भाई हमें होटल में डिनर के लिए ले गए थे। मजे मजे के आइटम थे। सारा हॉल ही फुल था, और इत्तेफाक से सभी लोग माँ सिवाय चंद एक के एक जैसी चीजें ही खा रहे थे। भाभी ने तीसरा निवाला लिया। वो अभी नरखरे तक ही पहुंचा होगा। ओ कोक! अंगबीन ने उल्टी करने की भरपूर एक्टिंग की। हम सब वॉशरूम की जाने भागे। भाभी ने वो उल्टियां की कि तारीख के सफात भर गए। सारा अमला दौड़ा आया। सब लोग मशकूक नजरों से अपनी प्लेटों को देखने लगे, और होटल का मैनेजर थर थर कांप रहा था। प्लीज मैडम, आहिस्ता आहिस्ता। हमारे होटल की साख का सवाल है। देखिए सर, जो ये खा रही थी वही आप भी खा रहे थे। आप क्या, तकरीबन सभी खा रहे हैं। खाने में नुक्स नहीं हो सकता। भाई ने उसे तसल्ली करवाई, और हम बगैर खाए आ गए। ऊपर से भाभी को चक्कर आ रहे थे, मेरे शाने पे आ गिरी। भाभी, वैसे तो आप हल्की फुल्की हैं, फिर वो पहाड़ सा वजन किसका था? अंगबीर ने शरारत से नूर को देखा। नूर घसिया गई। सच, सिर्फ 3 नवाले लिए, अब पेट में दर्द हो रहा है।
امی کچھ کھانے کو ہے؟ وجیہ کا موڈ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ جاؤ باہر سے برگر لے آؤ، اور نور تم ذرا اوپر چلو میرے ساتھ۔ امی نے خلاف معمول ڈانٹا نہیں، ان کا انداز پراسرار سا تھا۔ اللہ خیر، نور گڑبڑائی۔ وجیہ اور انگبین کی سمت مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ وجیہ نے سڑے ہوئے انداز میں منہ پھیر لیا اور انگبین نے منہ چڑھاتے ہوئے شانے اچکائے۔ امی نے اس کے کمرے میں پہنچ کر چند سوالات کیے۔ نور نے نہ سمجھتے ہوئے جوابات دیے۔ دوسرے لمحے امی افتاء خیزاں چادر لے کر آئیں، ہاتھ میں پرس لیا۔ وجیہ سے گاڑی نکالنے کو کہا اور نور کو لے کر روانہ ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ ارے بتائیں تو، انگبین چلاتی رہ گئی۔ اگلی صبح انتہائی حیران کن تھی۔ امی کی ناراضگی ختم تھی، وہ بے انتہا خوش تھی، نور کو چوم چوم کر ہانپ رہی تھی۔ امی سب کو فراموش کیے بس نور کی سیوا میں لگی تھی۔ ارے میرے دل میں تو اتنا خوف تھا، میں تو بالکل صاف سوچے بیٹھی تھی کہ وہی 4-5 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ میری بہو نے تو تیسرے مہینے ہی میرا دل بھر دیا۔ میری پیاری بیٹی، انہوں نے نور کو گلے لگایا۔ ہائے بھابھی، کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری طرف سے انگبین لپٹ گئی۔ میرے لیے جگہ ہی نہیں۔ وجیہ چہرے پر مصنوعی مسکینی پیدا کرتے ہوئے مسکرایا۔ نور بری طرح جھیم گئی۔ ارے نور کی امی کو بھی فون کر دے کوئی، بلکہ لاؤ ادھر میں خوشخبری دوں گی۔ وہ فون پر مصروف ہو گئی۔ یہ امی 4-5 سال کا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ نور الجھن میں تھی، اس نے پوچھا۔ انگبین ہنسی۔ دراصل ہمارے خاندان میں بچے بہت کم ہیں، وقفہ بھی قدرتی ہوتا ہے، اور سب سے کم ٹائم رفت آپا کا تھا، 2.25 سال۔ مگر آج آپ نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اب صرف 1-2۔ اس نے انگلیوں پر گنتی کی۔ دسمبر کے مہینے میں ایک پیاری سی گلگوتھری سی گڑیا ہمارے گھر آئے گی۔ واہ بھئی، وہ چہک رہی تھی۔ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے بہت شرم آئی۔ امی ابا اور چاروں بہن بھائی بھی آئے۔ نور کے چہرے پر پھیلی جھمپی جھمپی خوشگوار ہنسی ابا کے دل کو اندر تک مطمئن کر گئی۔ انہوں نے وہیں شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ سارے گھر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یوں تو نور کو اپنی ساری گزری زندگی پسند تھی، مگر مدرسے جانے کا وقت، جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی، پھر کالج ٹائم کی خوبصورت گھڑیاں بیان ہی نہ ہو سکتی تھی۔ نور کا خیال تھا کہ ویسا خوشگوار وقت دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔ تاہم اب یہ پیریڈ بھی انوکھا اور منفرد تھا، خوبصورت، خوشگوار، محبت سے لبریز۔ دھنک رنگ لیے ہوئے سارا گھر اس سے محبت کر رہا تھا۔ امی اور بابا ہر لمحہ اسے دھیان میں رکھتے۔ اسامہ سے جھجکتی، مگر وہ بھی الرٹ رہتا۔ انگبین کے کہنے ہی کیا، اس کا بس چلتا تو نور پر نثار ہو جاتی۔ ادھر امی ابا کے ہاں بھی اس کی پذیرائی میں اضافہ ہوا۔ اس کے گھر کے ماحول کے مطابق سب اتنے کھلے ڈلے انداز میں تو خوشی کا اظہار نہ کرتے، مگر نور جانتی تھی کہ اس سے محبت کرنے والا ہر شخص بے حد خوش ہے۔ آخر میں رہ جاتا وجیہ تو اس کے انداز اور بےتابیاں نور کو پریشان کر دیتی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور آج کل یہ محبت نقطہ عروج پر تھی۔ ایسے حالات میں جب امی نے نور کے ہاتھ ہلانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، بڑی خالہ دن تاریخ لینے پہنچ گئیں۔ بس اب تو نور کے بعد ہی، وہ قطعیت سے بولی۔ ارے یہ کیا؟ وہ خفا ہوئیں۔ میں اکتوبر کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی، بس وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے آپا، لیکن نور کی وجہ سے بابا بھی متزلزل تھے۔ کیا نور کی وجہ سے؟ خالہ نے بات اڑائی۔ یہ تو دنیا کے کام دھندے ہیں، کیا خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہے؟ ارے نظام زندگی ہے، اگر اسی طرح عورتیں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں نا، تو پاکستان کی آدھی آبادی ہڈ حرام ہو جائے۔ روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کی مائیں چارپائیوں پر بیٹھی رہتی ہیں؟ ارے میری ساس کا بس چلتا تو اظفر سے پہلے مجھ سے چکی پسوا لیتی۔ وہ حد کر دی تم نے۔ خالہ نے بہنا کر پوری کلاس لے لی۔ خالہ کے لہجے میں تفکر گھل گیا۔ اور تم کون سی ڈاکٹر ہو؟ کسی بڑے سے مشورہ لیا یا خود ہی ڈاکٹر بنی بیٹھی ہو؟ انہوں نے چھوٹی بہن کو بھی لتاڑا۔ وہ ڈاکٹر نے تو سب کچھ نارمل رکھنے کو کہا ہے، مگر میرا دل گھبراتا ہے نا۔ امی کی سوئی بس وہیں اٹکی تھی۔ جہنم میں گیا تمہارا دل، بیمار کرواؤ گی اس کو؟ تم لکھوا لو مجھ سے، مجھے نہیں خبر، تیاری کر کے رکھو، میں تو آ جاؤں گی وقت پر۔ عجب عاقبت نا اندیش عورت ہے، انوکھی دادی بن رہی ہیں محترمہ۔ اور خود کو دیکھو ذرا، دادی بننے کو تیار ہیں اور مجھے ساس بنتا دیکھنے کی ہمت نہیں۔ کمال ہو گیا۔ وہ پلیٹ میں سے مونگ پھلیاں چنتے ہوئے بڑبڑائیں۔ امی چپ کر گئیں۔ بابا شانے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ تمہارا اور تمہاری آپا کا معاملہ ہے بیوی۔ امی چپ کر گئیں۔ اب بڑی بہن کو کیا کہتی؟ مونگ پھلیاں چنتے اور مسلسل بڑبڑاتے ہوئے تفکر اور گہری سوچ لیے دیکھتی رہیں۔ نور کو اطمینان ہوا۔ خالہ کا الٹیمیٹم سارے گھر ہی کو پریشان کر گیا، مگر نور کو چین آیا۔ فارغ رہ رہ کر اس کے ہاتھ پیر دکھنے لگے تھے۔ دیکھو بیٹی،
میری باتوں کا برا مت ماننا، تمہارے بھلے ہی کو کہتی ہوں۔ یہ حلیمہ ذرا چھوٹے دل کی ہے، تم نے دیکھا نہ ہو شاید، مگر ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو ایک کو نہلا رہی ہوتی ہیں، دوسرے کو دودھ پلاتی ہیں، اور تیسرا بس آنے ہی والا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح اگر فارغ ہو کر بیٹھ جائیں تو کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ نور ہنس پڑی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ جان، میری امی بھی یہی کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے امی کو ایک دو بار کہا بھی، مگر امی مانتی ہی نہیں ہیں۔ نور رسانیت سے بولی، اب بازار کے چکر لگ رہے تھے، نور ساس کے ساتھ لگی رہتی، اسے شاپنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ امی اسے ساتھ لے کر تو نکلتی، مگر ہر اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ گلوکوز کا ڈبہ، فروٹ جوس کے پیکٹ، سینڈوچز، بی پی آپریٹر، نور اور انگبین ہنستی رہتی۔ ہمارے گھر میں آج کل ایمرجنسی کا نفاذ ہے، وجیہ ہنستا، اور جب ایک بار تیاری شروع کر دی جائے تو پھر دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسری طرف انگبین اکلوتی بیٹی تھی، امی کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا جہان کی وہ کون سی چیز ہے جو وہ چھوڑ دیں۔ نہایت اعلیٰ اور نفیس 41 سوٹ، 4 عدد سیٹ اور 6 چوڑیاں اور کڑے کا سیٹ وجیہ اور نور نے بھی اپنی جانب سے خریدا تھا الگ سے۔ بہترین نازک نازک سے 15 جوڑے جوتے، نہ جانے برتنوں کے کتنے سیٹ، اعلیٰ فرنیچر، الیکٹرونکس کا سامان الگ۔ امی اور ابا کے تفکر کے الگ مسئلے تھے اور انگبین کے الگ۔ اسے فقط اپنے کپڑے، جوتے، میک اپ، مووی اور تصاویر سے انٹرسٹ تھا، باقی سب بھاڑ میں جائے۔ نور کو بے تحاشا ہنسی آتی کہ انگبین کے نزدیک شادی کا واحد مقصد اچھا اچھا تیار ہونا، بہت سارا زیور اور کپڑا ملنا ہے۔ سچ بھابھی، مجھے شادی کرنے کا بڑا ہی شوق ہے، وہ ہاتھوں کی روک ہونٹوں سے لگا کر ہنستے ہوئے کہتی۔ انداز اتنا دل فریب ہوتا کہ نور کو بے ساختہ پیار آ جاتا۔ شرم کر لو۔ میں شرم کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو فقط شرمین کر سکتی ہے۔ وہ اپنی عزیز جان دوست کا حوالہ دیتی۔ اللہ عقل دے بس۔ نور چپ ہو جاتی، اور اب اس کے لیے نیا مسئلہ شروع ہوا۔ وہ کون سا لباس پہنے جس میں تقریب کے تقاضے بھی پورے ہوں، معیار بھی برقرار رہے، اس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، اور اس کے حالیہ سراپے کو چھپا بھی سکے۔ اس مسئلے پر وجیہ سے بھی اس کی تو میں ہو گئی۔ اس کا شدید اصرار تھا کہ وہ ساڑی باندھے، جبکہ نور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں جسم کیا ڈھکتا ہے بھلا؟ لیکن ہمارے یہاں شادی شدہ خواتین ساڑی لازمی باندھتی ہیں۔ وجیہ کو سارے رواج یاد تھے۔ نور معترض تھی۔ ایک تو میری حالت، اوپر سے ساڑی سمیٹنے کے 1000 مرحلے، معاف کیجیے مجھے تو یہ میری خواہش ہے نور۔ وجیہ کے لہجے میں مان اور کسی حد تک حکم در آیا۔ نور نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اسے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی باندھ کر دکھا دیتی ہوں۔ وہ الماری کی طرف بڑھی، لیکن ہاں، اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے ہرگز نہیں۔ وہ حتمی بولی، تم باز نہیں آؤ گی؟ وجیہ نے لمبا سانس لیا۔ کیا ہو جو تم میری اتنی سی بات مان جاؤ تو؟ وجیہ پلیز۔ نور اس کے قریب آ بیٹھی۔ اتنا مسکین لہجہ مت بنائیے، اگر آپ کہیں تو میں ساری زندگی کے لیے یہی پہناوا اپنا لوں، مگر صرف آپ کے لیے۔ جس طرح آپ کہیں، مگر اس طرح سے آپ کو پتہ ہے عورت کا سراپا ساڑی میں کس قدر واضح ہو جاتا ہے۔ وہی سراپا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ وجیہ نے سنجیدگی کا چولا اتارنا چاہا۔ اچھا اچھا بس، جو کام کہا ہے نا آپ کو امی نے وہی کریں، جائیں مجھے بھی کام ہے۔ نور نے پیش قدمی سے روکنا چاہا۔ ٹھیک ہے پھر۔ وجیہ نے شرارتی انداز میں اسے گھورا، پھر بے نیازی سے بولا، پورے ہال میں کئی معزز خواتین ہوں گی، ہم انہی کو دیکھ لیں گے۔ کیا کیا؟ نور چیخی۔ چھی چھی توبہ۔ اس نے تعصب سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یعنی میری طرف سے مایوس ہو کر میرے مجازی خدا صاحب باہر کی جانب دیکھیں گے؟ توبہ توبہ، پھر تو مجھے گناہ ملے گا۔ چلیے میں باندھ لوں گی ساڑی۔ نور مان گئی۔ ویری گڈ، اچھی بیوی ایسی ہی ہوتی ہے۔ وجیہ اس کے قریب آیا۔ ہوں۔ نور نے اس کے شانے تھام کر اس کا رخ دروازے کی جانب موڑا۔ اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں کی ایک آواز پر لپک کر جائے۔ اب بھی امی کی تیسری آواز آئی ہے۔ چلیے تشریف لے جائیں، آپ کو تو اشارہ ملنا چاہیے۔ وہ خفگی سے بولی، جا تو رہا ہوں، دھکے تو مت دو۔ وجیہ باہر نکل گیا۔ نور نے الماری کا پٹ کھولا اور ساڑیاں دیکھنے لگی جو اس نے ابھی تک استعمال نہیں کی تھی۔ وہ اب بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہتی تھی کہ کس طرح ساڑی باندھے۔ رسم مایوں تھی، نور باہر دیکھ کر اب رسم کے لیے انگبین کو لینے آئی تھی۔ سرخ رنگ کے نیٹ کے سوٹ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، اور کچھ اس کے چہرے پر عجب سا نور بھی پھیلا ہوا تھا۔ انگبین کا کمرہ لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ چلو بھئی دلہن صاحبہ، تم کو لینے آئی ہوں۔ وہ لڑکیوں اور کشن کے ڈھیر سے بچتی ہوئی انگبین تک آئی، جو کرسی پر بیٹھی قریب رکھے کشن پر اپنی کسی دوست سے محو گفتگو تھی۔ اس کے شب افروز چہرے پر شرمگی مسکراہٹ تھی۔ نور کو بے ساختہ اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔
अब तो कम से कम दांत निकालना बंद करो, वहां जरा संजीदा होकर बैठ जाना, उसने छेड़ा। अंगबीन ने नजरें उठाकर नूर को देखा। इधर आइए भाभी, देखे तो अदीम कितनी अच्छी बातें कर रहा है। अदीम? नूर चौंक उठी। उसने जरा झुककर देखा, कुशन पर अदीम बैठा था। उसकी पुरशौक निगाहें अंगबीन से होती हुई नूर पर आ ठहरी। अंगबीन का मुलायम हाथ अदीम के हाथ में था। नूर को उच्छू लगा, वो झपट कर आगे आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शदीद तरीन गुस्से के बायस उसके मुंह से झाग निकला। नूर भाभी, अदीम भाई इतना अच्छा हाथ देखते हैं। उफ! ससुराली कजन ने तारीफ की। अंगबीन का हाथ अभी तक कब्जे में था। तुम अंदर कैसे आए? और ये जरा इसका हाथ तो छोड़ो। नूर ने खुद ही अंगबीन का हाथ उसकी गोद में लुटाया। अंदर आने से क्या मतलब? दरवाजे के रास्ते अंदर आया हूँ और इसका हाथ देख रहा हूँ। इसका मुस्तकबिल ताबनाक है। अलबत्ता आने वाले चंद दिनों में कुछ खतरा है। उसने सब नाजरीन को देखते हुए दाईं आंख मारी। सब हंस पड़ी। नूर का दिमाग भग से उड़ गया। उसने खश्मनाक नजरों से अदीम को घूरा। ये किस किस्म की लचर और बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं कि इस तरह से लड़कियों के कमरे में नहीं घुसते? क्या बिल्कुल मैनर्स नहीं है तुमको? किस तरह तुम लड़कियों में घुस कर बैठे हो? किसकी इजाजत से अंदर आए हो? हैं, बताओ। नूर का लहजा कपकपाने लगा। वो अंगबीन के बेड पर बैठ गई। ये लड़कियां नहीं, मेरी कजन्स हैं, और ये मेरी होने वाली भाभी हैं। अदीम गड़बड़ा सा गया, ताहम उसने लहजा मजबूत ही रखा। ये कौन सा रिश्ता है? कौन सी किताब में लिखा है? और होने वाली भाभी अभी हुई नहीं है, और हो जाने के बाद भी तुम मुझसे किसी तरह भी फ्री नहीं हो सकते। तुम्हारी अकल कहाँ है? नूर ने पत्थर सा मारा। और अंगबीन, तुमने उसे अंदर आने कैसे दिया? उसे ध्यान आया। वो कोई जवाब न दे सकी। अदीम, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ प्लीज। उसने हाथ से दरवाजा दिखाया। ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? मैं ऐसे अंदाज का आदी नहीं हूँ। आप मुझे जानती नहीं हैं, मैं अजफर भाई का भाई हूँ। अदीम की आवाज में गुर्राहट आ गई। लड़कियों का इतना बड़ा हजूम, जहां वो राजा इंद्र बना बैठा था, वहां नूर के कड़े और तीखे तेवर। वो अब खजालत में भीगा तो, मगर हारना पसंद ना आया। और मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ जिस तरह से तुम कर रहे हो। प्लीज अदीम, तुम जाओ। वो हत्तुल अमकान सब्र और जब्त का मुजाहिरा कर रही थी। ये क्या तुम कबल मसीह की रूह लेकर आई हो अंगबीन? माई फुट! उसके हाथ में पेन था। झटक कर दीवार पर दे मारा और पैर पटकते बाहर निकल गया। दरवाजा धार से बंद किया। नूर ने ठंडी सांस ली। अंगबीन शशदर खड़ी थी। आपको इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए थी, वो मिनमिनाई। तुम चुप रहो अहमक, तुम्हें क्या खबर वो क्या बकवास कर रहा था? स्टूपिड! नूर का चेहरा लाल भभुक्का हो गया। अंगबीन की आंखें भर आईं। आपने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक आवाज आई। हाँ वाकई। तायद हुई। फिर बहुत से सरस बात में हिले। अदीम की पर्सनालिटी का काफी असर था सिनफे नाजुक पर। नूर भी ना गई, उसे बेतरह तैश आया। तुम सब नहायत कमअकल लड़कियां हो। अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं, तुफ है। नूर ने तासुब से कहा। चलो अब तुम आंसू पोंछो, और सीमा जरा इसका दुपट्टा भी सेट कर दो। उसने उसके दोस्त को कहा और अपने गिर्द दुपट्टा सेट करते हुए बाहर निकली। वो सख्त बरंगीख्ता थी। वो भरी हुई थी। अम्मी के कमरे में गई। अंदर वजिया खाला की नंद और दीगर बहुत सी खवातीन मौजूद थी। नूर को पता नहीं चला कि सबके मुंह बन गए थे। अम्मी, वो मैंने जरा आपसे बात करनी थी, उसने बताया। मुझे भी तुमसे बात करनी है। तुम चलो अपने कमरे में, मैं आ रही हूँ। नूर समझ ना सकी वो ऊपर क्यों जाए। हालांकि बड़ी भावज होने की वजह से उसकी नीचे ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है अम्मी अकेले में कुछ खास बात कहना चाहती हूँ। वो मुतमईन होकर अंदर चली गई। उसने जाकर अंदर अपना मेकअप जरा दुरुस्त किया। उसी वक्त वजिया और अम्मी अंदर आए। नूर मुस्कुराई। ये तुम अदीम से क्या कहकर आई हो? अम्मी ने सख्त अंदाज में पूछा। आपको पता है अम्मी, वो किस कदर इल मैनर्ड और बेवकूफ लड़का है। लड़कियों में घुसा बैठा था, और गुफ्तगू करने की उसे जरा तमीज नहीं। न जाने कहाँ दिमाग है उसके। मैंने खूब झाड़ा उसे। नूर जोश से बोल रही थी। उसे एक बार फिर गुस्सा आ गया था। तुमने उसे क्यों डांटा? तुम ये बताओ, तुम खुद कहाँ रहती हो? किस बात का बदला निकाल रही हो? अरे भाई है, हंसी मजाक तो होगा। तुम कौन सी तबलीग कर रही हो? हम सब खुदा न खास्ता कुफार में से हैं, हमें पता नहीं क्या? नूर हक्का बक्का अम्मी की शक्ल देख रही थी। उनका लहजा और चेहरा किस कदर अजनबी था। नूर ने सूरत से वजिया की जानिब रुख मोड़ा। वो ठठक कर रुक गई। बेहद स्पार्ट चेहरा, अलबत्ता कनपटी के पास हिलती रग। नूर सहम गई। ऐसे अंदाज तो पहले कभी नहीं थे। अम्मी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दरअसल अदीम का अंदाज बहुत बेबाकाना और बदतमीज सा था। मेरा मतलब है।
نور الجھ گئی، وہ اپنا معافیہ ضمیر بیان نہ کر سکی۔ اب اس گھر میں تمہاری اچھائی برائی چلے گی، میں کیا مر گئی ہوں؟ وہ بلا شبہ چلائی تھی۔ خدا نہ کرے، نور نے چونک کر کہا۔ لیکن امی، وہ بہت ہی بیہودہ اور… خبردار نور، مزید ایک لفظ بھی نہیں۔ وجیہ نے انگلی اٹھا کر اسے سختی سے ٹوکا۔ تم کیا انوکھی ہو؟ دیکھو، نارمل ہو جاؤ اور میری بہن کے معاملات کو احسن طریقے سے چلنے دو پلیز۔ وجیہ کے انداز میں اس قدر قطعیت اور کٹھور پن تھا کہ نور سرتاپا سہم گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے دونوں کی صورت تک رہی تھی۔ اس قدر اجنبی لہجہ، سپاٹ چہرہ، اسے زور کا چکر آیا۔ وہ بامشکل کرسی پر بیٹھی۔ امی نے اسے تادیبی نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ وجیہ ماں کے پیچھے تھا۔ نور کے پورے جسم میں ٹھنڈی لہریں دوڑ گئیں۔ ازدواجی زندگی کو لگنے والا پہلا دھچکا نور کے ہوش و حواس اڑا گیا۔ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بہت سے خدشات ذہن میں تھے، مگر شادی کے بعد اسے بالکل پہلے جیسا ہی ماحول ملا۔ سب بہت محبت کرنے والے تھے، کسی نے ٹیڑھی نگاہ بھی نہ کی تھی۔ بہت نارمل اور محبت بھرا رویہ تھا۔ سب لوگوں کا نند سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ سسر کو اس نے باپ کا درجہ دے دیا، انہوں نے بھی بیٹی جیسا مقام دیا۔ دیور سے اس کا رویہ رسمی اور محتاط تھا، مگر وہ عزت و احترام دیتا تھا۔ ساس کا انداز بھی روایتی نہیں تھا، اور وجیہ کے کہنے ہی کیا، نور کے پاس خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ پھر ذاتی طور پر وہ بہت محبت کرنے والی، مجلسی اور نرم خو لڑکی تھی۔ اس کی ذات سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ہمیشہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر کسی کا خیال رکھا تھا۔ کوئی اس سے خفا ہو یہ اس کی برداشت سے باہر تھا، اور اب وہ بے تحاشا ڈر گئی۔ اسے تایا کی بد دعا یاد آئی، کہیں ہمارے خاندان کی لڑکیاں اسی لیے تو گھر آباد نہیں کر پاتی۔ وہ وہمی نہیں تھی، مگر اس کا دل کمزور ہوا تھا۔ وہ دوسرے گھرانوں میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ میاں بیوی دونوں کے انداز فکر، سوچ اور تربیت میں فرق بھی تو ہوتا ہے نا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال مچلے۔ وہ تڑپ تڑپ گئی۔ اے اللہ، میں نے کیا غلط کیا؟ مسلسل 5 روز تک وجیہ نے اس سے کلام تک نہ کیا۔ اس نے ہر طرح کوشش کر ڈالی۔ ایک تو اس کی حالت، دوئم وجیہ کا رویہ۔ اس کا بی پی مسلسل ہائی رہا۔ رسم دنیا کے مطابق اسے امی کے ہاں رہنے کے لیے جانا تھا۔ فقط انگبین کی شادی کا انتظار تھا۔ کیا یہ اسی طرح ناراض رہیں گے اور میں چلی جاؤں گی؟ کیا میں جا سکوں گی؟ وہ ہولتی رہی۔ امی کا انداز نارمل ہو گیا، مگر ایک حد سی تھی جو نور کو محصور کیے رہی۔ خالہ کی نند کا انداز بے حد کٹیلا اور نفرت انگیز تھا۔ چند ایک کے سوا سبھی بے خبر تھے۔ انگبین حد سے زیادہ لاؤبالی تھی۔ اسے بھابھی کی پلائی گئی ڈانٹ بھی بھول گئی، اور ان کی نصیحتیں بھی۔ وہ صرف خوش تھی، بہت خوش، ہنستی مسکراتی گنگناتی ہوئی۔ ادیم اسے دیکھتے ہی ایسے بگڑے بگڑے چہرے بنا رہا تھا کہ نور اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوتی رہی۔ اسے اس دن والی ادیم کی موجودگی بھی سمجھ میں آ گئی۔ موصوف ماہر فوٹوگرافر تھے، اور انگبین کا حسین سراپا ان کے کیمرے میں آ کر آتشیں ہو جانا تھا۔ شادی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی آج کل کے زمانے میں کی جا رہی ہے۔ بہت سے کہہ کہوں آنسوؤں کے درمیان انگبین رخصت ہو گئی۔ امی غش کھا کر گر گئی تھی۔ بابا کو بھی چکر آیا تھا۔ وجیہ نے آنسو چھپانے کی قطن کوشش نہ کی۔ بعد میں کمرے میں بھی روتے رہے۔ اسامہ رخصتی کے وقت ہی غائب ہو گیا۔ نور کو بھی بالکل ایسا احساس ہوا جیسے اپنے تینوں بہنوں میں سے کوئی رخصت ہوئی ہو۔ رات وجیہ ذہنی اور جذباتی طور پر بہت ڈسٹرب تھا۔ نور نے خود پیش قدمی کی، وہ اسے تسلی اور دلاسے دیتی رہی، لہٰذا وجیہ کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ نور سجدہ شکر بجا لائی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ نور کی طبیعت بہتر نہ تھی، تاہم اس نے وجیہ کی فرمائش پر سرمئی اور سیاہ کنٹراسٹ کی ساڑی باندھی۔ آج کل اس کے چہرے پر یوں بھی ایک نور سا تھا، اوپر سے سنگھار نے سونے پر سہاگا کا کام کر دیا۔ وجیہ کا موڈ حد سے زیادہ خوشگوار ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سبھی ہنستے مسکراتے ولیمے میں شرکت کے لیے آگے۔ انگبین پارلر گئی ہوئی تھی۔ وہ امی ابا اور اپنی بہنوں کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ رنگ و نور کا سیلاب سا تھا۔ کوئی بینڈ بھی بلا رکھا تھا۔ نور ابا کے بارے میں سوچ سوچ کر شرمندہ ہوتی رہی، تاہم ابا اپنے ہم مزاج افراد کے ہمراہ گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اسے اتفاق سے اپنے کالج کے زمانے کی کلاس فیلو مل گئی۔ وہ دوست تو نہ تھی، مگر نور کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ باتوں میں محو ہو گئی۔ بہت دیر بعد دلہن کی آمد کا شور مچا۔ وہ اس وقت اوپر تھی اور اپنی کلاس فیلو سے اس کے والد کی وفات پر تعزیت کر رہی تھی۔ فوری طور پر نیچے نہ گئی، بے چینی بہت تھی۔ پھر بہت دیر بعد معذرت کرتے ہوئے برائڈ روم کی طرف گئی۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔
उसने बजाया मगर खुला नहीं। वो दाएं जानब घूम कर गई। अंदर अंगबीन मौजूद थी। तस्वीर बन रही हैं, उसके पूछने पर बताया गया। वो जरा पीछे होकर खड़ी हो गई और फिर हस्बे तवक्को बातों में मशगूल हो गई। फिर वो दोबारा अंदर गई। अब की बार दरवाजा सिर्फ बंद था। उसने बहुत आहिस्तगी से खोलकर सर अंदर किया। उसके अंदाज में इश्तियाक और मोहब्बत थी। वो देखना चाहती थी कि कल की दुल्हन और आज की दुल्हन में आज क्या फर्क है। मगर वो ठठक कर रुक गई। वो साकत रह गई थी। अदीम अपने किसी दोस्त के हमरा अंदर था। दोस्त कैमरे का एंगल दुरुस्त कर रहा था। नूर ने बमुश्किल अपनी बेसाख्ता आवाज को रोका। अदीम का बायां हाथ अंगबीन के शाने पर था और वो उसके हाथ में फूल थमाते हुए स्टाइल बता रहा था। वो तीनों अपने काम में महव थे। रात तो अच्छी रही ना। असफर भाई के तो होश ही गुम हो गए होंगे। बक्को मत। अंगबीन का ध्यान स्टाइल पर था। सच्ची बात है, मेरा दिल कई बार चाहा दुल्हन लेकर गायब हो जाऊं। अच्छा, अंगबीन नजाकत से हंसी। तुम ट्राई कर लेते। चैलेंज कर रही हो? वैसे रात तुम गजब की लग रही थी। ये गाल जरा सा साइड पर करो यार, उसने पहले करने को कहा, फिर खुद ही ठोड़ी छू कर घुमा दी। जरा सा सांस लो, क्या दम निकल रहा है? और ये नेकलेस दुरुस्त करो। उसने कैमरे से देखा। नहीं, जरा ऊपर, जरा सा पीछे खींचो, फिर दुरुस्त होगा। उफ, वो झिंझला गया। अंगबीन भी चिढ़ गई। खुद ही कर लो, करना ही पड़ेगा। वो कैमरे के पीछे से आया। फिर गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने नेकलेस दुरुस्त किया और उससे भी जरा नीचे। नूर की बर्दाश्त का बस इतना ही इम्तहान काफी था। उसने धार से दरवाजा खोला। वो शताबी से आगे बढ़ी और चील की तरह अदीम का हाथ झपटकर अंगबीन के गले से दूर किया। तुम बेगैरत इंसान, तुम। उसकी सांस धूकनी की तरह चलने लगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, तुमने। तड़ाक तड़ाक उसने पूरी ताकत से उसके गाल पर थप्पड़ रसीद किया। बेशरम इंसान, बेहया। भाभी, अंगबीन सदमे के आलम में बोली, ये आपने क्या किया? छोड़े प्लीज भाभी। भारी लहंगे के बोझ के बायस वो बहुत मुश्किल से उठी। दोस्त सहमा हुआ कोने में खड़ा था। चुप करो तुम अहमक। नूर को भी ध्यान आया। उसने फौरन घूमकर अंगबीन के रुखसार पर हाथ मारा। उसकी नथ बुरी तरह हिली। भाभी, वो हकलाई और दूसरे पल जोर जोर से रोने लगी। शोमई किस्मत वजिया उसी वक्त अंदर आया था। रोती बहन, उजड़े हुलिये वाला अदीम और जख्मी शेरनी की तरह नूर। वो कुछ समझा, कुछ अदीम को अपनी चोरी का एहसास था। पकड़े जाने पर वो खौफजदा भी हुआ, मगर हाँ, ये बेहतरीन मौका था। गेम पलटा जा सकता था। ये किस जाहिल औरत को घर में ले आए आप? अहमक औरत। इसने मुझ पर हाथ उठाया, अदीम पर और अंगबीन पर भी। ये कहाँ से लेकर आए हैं आप? उसके अंदाज में हद दर्जा हकारत थी। क्या हुआ है? वजिया कुछ समझा नहीं। चीख कर पूछा। नूर अभी तक खड़ी कपकपा रही थी। अदीम के दोस्त ने फौरन आगे बढ़कर सब कुछ बताया, मगर अपने असलूब में। नूर की किस्मत का सितारा गर्दिश में था। अम्मी और खाला बातें करती अंदर आ रही थी। जोश और रवानी में जो हुआ सो हुआ। नूर पर अचानक इंकशाफ हुआ कि उसने क्या किया है। बात निकालना मुश्किल होता है, निकल जाए तो फिर फैलने में क्या देर लगती है। नूर को इतना याद रहा था कि उसके दाएं गाल पर एक बेहद जोरदार बेहोश करने वाला थप्पड़ पड़ा था। उसे आखिरी जुमला भी याद रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस तकरीब के खात्मे का इंतजार है। इसके बाद तुम दफा हो सकती हो। न जाने कौन सा अजाब मोल लिया है। और चीखने चिल्लाने की भी कतई जरूरत नहीं। इसी में तुम्हारी अपनी इज्जत है। तुम अपने अब्बा के साथ जा सकती हो। तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। उसने उसामा का चेहरा भी देखा था, जिस पर हकारत और तासुफ दर्ज था। अम्मी उसे कच्चा खा जाने वाली निगाहों से घूरती रही। अंगबीन को शाने से लगाकर सहला रही थी। नूर को एहसास हुआ कि वो गिर रही है। अंदर क्या हुआ था किसी के इल्म में नहीं था। नूर की ज़ाहरी हालत ऐसी थी कि बहुत आसानी से तबीयत बिगड़ने का बहाना काम आ गया। उसकी अम्मी और बहनें अंदर कमरे में आ गई थी। वलीमे में मिक्स गैदरिंग थी और नूर के घर वाले इसमें किसी हद तक मिसफिट थे। अम्मी उसके पैर सहलाती रहीं। बहनें उसकी तबीयत की खराबी की वजह से परेशान तो हुई, मगर सारा वक्त उनका मौजूए गुफ्तगू दुल्हन के कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी रहा। अम्मी मुसलसल पूछती रहीं, कहाँ दर्द है? नजर लग गई तुम्हें? इतनी तो प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। सीधी होकर लेटो और ये साड़ी जरा ढीली रखो तुम। अम्मी की सारी तवज्जो उसकी तरफ ही थी। नूर ने हरकत ना की। वो दायां गाल सोफे की गद्दी से चिपकाए एक ही रुख पर लेटी थी। उसके चेहरे पर 4 उंगलियों के बहुत वाजे निशान सब्त थे। मैंने तुम्हारी सास से कह दिया था आते ही। बस अब इस हफ्ते ही तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। जरा अंगबीन की चौथी हो जाए तो फिर। अम्मी उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी।
चौथी वगैरह शायद ना हो। असफर और अंगबीन कल ही हनीमून को जाएंगे, नूर ने इत्तला दी। आप ही कहाँ जाएंगे? हफ्सा ने इश्तियाक से पूछा। नूर का दिल एक लफ्ज कहने को भी नहीं चाह रहा था। अभी कंफर्म नहीं हुआ। अम्मी ने बहनों को खामोश रहने का इशारा किया। फिर रात को वो खुद ही ढीठों की तरह गाड़ी में बैठ गई थी। सबकी लाताल्लुकी बहुत वाज़ेह थी, लेकिन अगर वो भी अकड़ जाती तो? उसने घर आकर अम्मी को किसी काम से पुकारा तो नखवत से हूँ कहकर चल दी। उसामा का चेहरा भी तना हुआ था। बाबा का अंदाज बिल्कुल बेतासुर था, और ऐसा पहले कभी तो हुआ नहीं। नूर लड़खड़ा गई। वो थके कदमों से ऊपर अपने बेडरूम में आ गई। वजिया की लाताल्लुकी और बेजारी ने उसे हिला डाला था। उसने सफाई देने के लिए लब खोले, मगर प्लीज नूरुलैन, मैं कोई तौजिया नहीं सुनना चाहता। बज़ाहिर तो तुम अंगबीन की बहुत जानिसार करने वाली भाभी थी, मगर तुमने अंदर से जड़ें काटी हैं। तुम्हें इल्म है कि आज तक उसकी 18 साल जिंदगी में उसे किसी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, और तुमने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। प्लीज वजिया। नूर साकित रह गई। आप मेरी बात तो सुने ना। वो मैं आपको कैसे बताऊं, वो सही नहीं था। फिर इल्ज़ाम तराशी मत करो। तुम्हें तो लाजमी पता होना चाहिए कि बहतानबाजी गुनाह अजीम है मैडम साहिबा। वजिया ने दांत पीसे। वो तानाबाजी पर उतर आया। नूर के दिल पर घोंसा पड़ा। तुमने उसामा के सिलसिले में जो किया सो किया, वो तुम्हारा फेल था। मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर गलत सलत को मान ले। क्या वो सब गलत सलत था? वो बेसाख्ता रो दी। तुमने उसे यूं धुतकारा जैसे वो गली से गुजरने वाला कोई ऐरा गैरा हो। ये कैसी पेशबंदी है? वो मेरा भाई है, बेगैरत नहीं है। हमारे खानदान में रिश्तों का तकद्दुस किया जाता है। क्या मेरे वालिदैन की तरबियत इतनी ही गलत है कि घर में नकब लगेगी? बोलो, जवाब दो। वजिया, आपने तो मेरी बात समझी ही नहीं। किसी की भी तरबियत गलत नहीं होती, ना ही मैं किसी को ऐरा गैरा समझ रही हूँ। लेकिन ये तो हमारे मजहब की हदबंदियां हैं। मुझे मेरे वालिदैन ने यही सब बताया है, और मेरी अकल उसकी तायद भी करती है। मैं सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं हूँ वजिया, मैंने उसे पढ़ा, समझा और फिर अपनाया है। और खुदा न ख्वास्ता बहतानबाजी नहीं कर रही, मगर खारिस्तान से गुजरना पड़े तो दामन पहले ही समेट लेते हैं। आधे रास्ते में जाकर जब जख्मों से खून रिसने लगे, फिर दामन समेटा तो क्या समेटा। हमारे इस कमरे में हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आएगा। फिर भी हमने कमरे की कुंडी क्यों चढ़ा रखी है? वजिया, प्लीज़, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो। नूर ढह गई। वो मिजाजन कम गो थी, और इतनी लंबी तकरीर करके जैसे ज़ख़ीरा अल्फाज ख़त्म हो गए। मेरे गिर्द लफ्ज़ों की बुनत मत करो, वजिया ने कतियत से कहा। तुम क्या समझती हो, हम मुसलमान नहीं हैं या कम इल्म हैं? सब पता है हमें। अगर इतनी ही एहतियात थी तो कर लेनी थी किसी मौलाना से शादी। क्यों आई यहाँ? वजिया का अंदाज तान अमेज था। नूर की आंखें नदामत के बोझ से डबडबा गईं। क्या इस्लाम और शरीयत सिर्फ गिनती के चंद मौलाना के लिए है? उसने खुद कलामी की। मेरे सामने जुबान चलाने की कतई ज़रूरत नहीं। तुम जा सकती हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। अपने हाल पर खुद रहम करो। और अब ये रोना धोना भी बंद कर दो। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं अम्मी, बाबा और खाला के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। असफर अलग हैरान हुआ। तुम्हें तो मालूम था ना कि खाला जान पर अपनी नंद का किस कदर असर है, और अदीम उनका लाडला तरीन बेटा है। न जाने कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ी है कि पढ़ी लिखी है, एडजस्ट कर जाएगी, मगर यहाँ वही ढाक के तीन बात। तुम लोगों के लिए यही सही है कि सारी उम्र बैठी रहो। वो अब उसे बेनुकत सुना रहा था, बिना सोचे समझे। या खुदा, पासे आबरू रखना। ए रब, ए अल्लाह। नूर ने इस पूरे जहां में अपने सबसे बड़े तरफदार को पुकारा। कहाँ तो नूर अम्मी के घर जाने को बेताब थी, और अब वो डर रही थी। वो नहीं जाना चाहती थी। गुर्बत में इतने फासले और तलखियां भर गई थी। ये 3 माह की दूरी तो रिश्तों के बीच में दरारें डाल देगी, ताल्लुकात को झुलसा देगी। मगर जब अम्मी आई तो वो इनकार न कर सकी। घर में बाबा और वजिया थे। दोनों बेहतर अंदाज में उनसे मिले। नूर का बैग तैयार ही था। उसने बहुत चाहा कि वजिया से अकेले में कुछ कह सुन ले, मगर वजिया मतानत की चादर ओढ़े अदब के साथ अम्मी से महवे गुफ्तगू था। बाबा ने जब वजिया से कहा कि वो दोनों को ड्रॉप कर दे तो नूर खिल गई, मगर सारा रास्ता वो चुप बैठा संजीदगी से ड्राइविंग करता रहा। नूर फिर भी मुतमईन रही। वो अम्मी के सामने बहुत अदब लिहाज से रहता था। लाजमी तौर पर अम्मी उन्हें चाय के लिए रोकेंगी, मैं उनसे तब बात कर लूंगी। नूर ने सोचा, मगर तब उसे शदीद धचका लगा
जब वो बहुत सहूलत और प्यार से अम्मी से एक्सक्यूज करके चलता बना। नूर तड़प कर रह गई। अपनी दानस्त में वो मसले का हल सोचे बैठी थी। मगर अब क्या होगा? शुरू का पहला हफ्ता तो उसकी नाजबरदारियों में गुजर गया। वो खासे तवील अरसे के लिए रहने आई थी। तीनों बहनें और भाई बहुत खुश थे। मगर फिर अम्मी को ही ख्याल आया। वो 2 रोज के लिए भी रहने आती थी तो लाजमी वजिया चक्कर जरूर लगाता, एक टाइम का खाना भी खाता, और उसकी सास लाजमी फोन करती। अंगबीन तो वैसे ही सर खा लेती। खैर, उसकी तो अब शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के साथ रवाना हो चुकी थी। मगर अम्मी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। 2-3 दिन तक मुसलसल नोट करने के बाद उसे अड़े हाथों लिया। वो बहनों के साथ तो होती मगर दिमाग कहीं और होता। बाज़ार हंसती मगर आंखें साथ ना देती। हर फोन बेल पर चौंकती, फिर आंखों की जोत बुझ जाती। कुछ है जरूर। उन्होंने पूछा। हस्बे तवक्को वो साफ मुकर गई। आपको वहम हुआ है अम्मी? नूर ने हंसते हुए अम्मी का तशवीश भरा चेहरा देखा। हाँ, हो सकता है। वो उठ गई, मगर फिर जाकर शोहर के कमरे में दम लिया, सारा हाल कह सुनाया। शक तो मुझे भी हुआ था, अब्बा ने पुरसोच अंदाज में तायीद की। उसकी तलबी हुई। उसने आज तक अब्बा से किसी मामले में कुछ छुपाया नहीं था। थोड़ी देर तक तजब्जब में मुब्तला रहने के बाद थोड़ी सी काट पीट करके उसने बेकमोकास्त सब कह डाला। हाय मेरे मौला! अम्मी ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। वो हवास बाख्ता दिखाई दे रही थी। अब्बा की कैफियत भी गुमसुम सी थी। अब्बा, क्या मैंने गलत किया? ये सवाल उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे शल कर चुका था। मुझसे क्या पूछती हो बेटा? अपने दिल से पूछो। अगर दिल मुतमईन है तो सब ठीक है। बस बाबा, उसी के इत्मीनान पर तो यकीन है। नूर बोली। हाय अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? अम्मी ने दुहाई दी। खामोश अतिया, ऐसे मत कहो। लोग बिल्कुल सही हैं। हाँ, जरा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। अब्बा ने रिसान से अम्मी को टोका। अरे अकल कहाँ है सबकी? अम्मी तड़क कर बोली। मैंने कहा ना खामोश रहो। अगर अकल हर वक्त इंसान के साथ रहे तो दुनिया में बेअक्ली हो ही कब? बाज औकात ठोकर लगे तभी अकल वापस आती है। तुम चुप रहो, मुझे इससे बात करने दो। मेरा ख्याल है बेटी, तुम समझती होगी कि तुम्हारी ससुराल के लोग भी एलिया की तरह के होंगे। अब्बा के चेहरे पर मुशफिक मुस्कुराहट आ गई। वो चौंक गई। एलिया का यहाँ क्या जिक्र? वो सोचने लगी। उसकी अजीजत जान दोस्त, आम सी शक्लो सूरत वाली बिल्कुल आम सी लड़की, मगर उसके लिए बहुत खासुल खास शौक, चंचल शरीर, आजाद ख्याल, बहुत ही प्यारी। सांवला सा रंग, लंबा कद और दुबली पतली। मगर वो कहती मैं बहुत स्मार्ट हूँ। भाई, नूर को उसकी हर अदा प्यारी थी। जहाँ दोस्ती का लफ्ज आ जाए वहां बदसूरती का क्या काम? दोस्ती और खूबसूरती एक ही शय तो है। जैनब और यास्मीन उसकी पुरानी दोस्ती थी। नूर समेत उन दोनों के हुलिये एक जैसे होते, गाउन और हिजाब। मगर एलिया का अंदाज जुदा था। वो यूनिफॉर्म के ऊपर सिर्फ स्याह स्कार्फ शानों पर डालती, बॉब कट बालों में दुनिया जहान की पिन्ने, ऊंचे पांचों की शलवार और टखनों से बंधे धागे, घंटियां, मोतियों की लड़ी। कॉलेज में वो नहायत सादतमंद रहती, मगर बाहर निकलते ही पुलिया पर पैर रखकर अपने औजार पूरे करती। उसका ताल्लुक एक आजाद ख्याल घराने से था। वो अपनी फुफ्फो, जो उसकी मुमानी भी थी, उनके हमरा रहती थी, जबकि सारी फैमिली दुबई में थी। एक रोज अब्बा की निगाह एलिया पर पड़ गई। वो उन्हें एक आंख न भाई। रात ही नूरलैन को बुलाया गया। बेटा, दोस्त इंसान की पहचान होते हैं, और वो लड़की मुझे तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं लगी। अब्बा, वो बहुत अच्छी है। नूर का दिल भर आया। वो अच्छी होगी इसलिए कि दोस्त है, मगर वो मुझे अच्छी लड़की नहीं लगी। अब्बा ने जोर दिया। आपको क्या पता अब्बा? नूर ने मुंह बसोरा। देखो बेटा, दोस्ती के लिए अहम बातें 3 हैं। आपका और आपके दोस्त का मेंटली लेवल एक जैसा हो, जैसे आप हैं वैसा ही वो हो। दूसरा ये कि आपका दोस्त बहुत अच्छा हो, भले से आप कम हो, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो लायक फायक हो, ज़हीन हो। और तीसरी अहम शिक ये कि आप खुद बहुत अच्छे हों और आपका दोस्त आपका कायल हो जाए। अब अगर तुम और एलिया एक जैसी हो तो मसला ही कोई नहीं, और अगर वो अच्छी है तो तुम उस जैसी बन जाओ। वरना तीसरी अहम बात यह कि दोस्त अपने जैसा बना लो। ये तीनों सूरतें फायदेमंद हैं। नूर ने बहुत इन्हमाक से उनकी बात सुनी, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली। मुझे पता है अब्बा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो क्या मैं उससे दोस्ती तोड़ लूँ? ये तो बेवकूफ़ी है। आपने कहा ना, दोस्ती में या तो बराबरी हो या फिर एक ज्यादा अच्छा हो। जब एक अच्छा है ज्यादा तो दूसरे में कमी होगी लाजमी।
اور میں اپنی اچھائیاں اس میں منتقل بھی تو کر سکتی ہوں۔ میں اسے اپنے جیسا بنا سکتی ہوں ابا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور لفظ نپے تلے تھے۔ کیا تم ایسا کر سکو گی؟ ابا کو اس کے جملے بہت بھائے تھے۔ بالکل ابا۔ نور کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اور اگر اس نے تم کو اپنے جیسا بنانا چاہا تو؟ جو سچائی ہوگی وہ غالب ہوگی ابا، وہ مسکرائی۔ بالفرض محال وہ نہ مانی تو پھر؟ میں کوشش جاری رکھوں گی ابا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اسے چھوڑنا تو ناممکن ہے، مگر میں اسے اپنانے کا عزم تو کر سکتی ہوں نا۔ وہ مان جائے گی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اور یا تو پھر وہ مان جائے گی یا پھر میں گھر لوٹ آؤں گی۔ ابا کا پورا چہرہ منور ہو گیا۔ ان کے دلائل بہت وزنی اور لہجہ دوست کی محبت سے چور تھا۔ انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر اسے آگے بڑھنے کا عندیہ دیا، اور فقط 3 ماہ بعد ابا نے پہلے کی طرح یوں ہی اچانک ایلیا کو دیکھا۔ اس نے بڑی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، پائنچے درست تھے اور ٹخنے چھپے ہوئے، سر ڈھکا ہوا تھا، لہٰذا پنوں کا ڈھیر نظر نہ آ سکا۔ پہلی بار جب وہ ان کے درمیان ہنسی تھی تو گردن پیچھے ڈھلک گئی تھی، پورا جبڑا کھل گیا تھا اور آواز بہت اونچی تھی۔ ہنسی تو وہ اب بھی تھی، مگر گردن نیچے کیے ہوئے اور ہونٹوں پر بے ساختہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ابا مسرت آمیز استجاب میں گھر گئے۔ تم نے ایسا کیسے کر لیا بیٹے؟ مجھے اس سے محبت تھی نا ابا۔ نور نے تفاخر سے گردن اونچی کی۔ وہ کیسے مان گئی؟ ابا محو حیرت تھے۔ اس لیے پیارے ابا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یعنی؟ ابا کو مزید تفصیل درکار تھی۔ یعنی سے کیا مطلب ابا؟ محبت جو دونوں طرف ایک جیسی ہو تو محبت میں انسان مان جاتا ہے، جبکہ نفی نفرت کی پیداوار ہوتی ہے۔ ابا ہنس پڑے تھے، وہ اپنی بیٹی کے قائل ہو گئے۔ اب نور کی سوچ اپنے ہی کہے گئے جملے پر اٹک گئی۔ اس نے کہا تھا جب دونوں طرف محبت ہو تو ماننا آسان ہوتا ہے۔ وہ وجیہہ کے گھر سے ہار کر آئی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب سے محبت کم تھی جو نفی سننا پڑی؟ اس کی آنکھیں دفتن بھیگ گئیں۔ ہاں یہی تو ہوا نا۔ اس نے پورے خلوص اور ایمانداری سے محبت کی تھی، انکار ہوا تو صاف ظاہر ہے ایک جانب محبت کم تھی یا تھی ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں آ گیا ابا نے ایلیا کی مثال کیوں دی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، اس لیے نور نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ایلیا کو محبت تھی، وہ قائل ہو گئی۔ تو کیا تو کیا اس گھر میں کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ سوال اس کے دل میں نیزے کی طرح جاگا۔ وہ بامشکل اپنے کمرے میں آئی۔ وہ بہت کم روتی تھی، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ! وہ تھک ہار کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ دن گزرنے کا کب پتہ چلتا ہے، رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، اور نور کے لیے تو یہ مہینہ بہت ہی پیارا تھا۔ وہ حسب معمول اہتمام رمضان میں جت گئی۔ ذکر اللہ میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتی، سب بھول جاتی، اور پھر رمضان میں تو دن گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ سحری کے بعد وہ سو جاتی، 10 بجے کے قریب اٹھ کر نہا دھو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر ظہر کی نماز و قرآن اور افطاری کی تیاری، اور شام و رات بس ختم۔ اس عجلت کے عالم میں روانے میں اچانک جب اس کی نگاہ اپنے سراپے پر چلی جاتی، ساری ہمت جواب دے جاتی۔ وہ بچہ جس کے آنے کے اعلان نے ہزاروں خوشیوں کو جنم دیا تھا، اب جب کہ وہ آنے ہی والا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کا چین و سکون لوٹ گیا۔ پھر اسے اچانک یاد آیا، جب اس خوشخبری کی اطلاع ملنے سے پہلے امی اس سے خفا تھی، لیکن جب انہیں خبر ملی تھی تو جیسے وہ سب کچھ بھول گئیں۔ یا اللہ کہ اب کی بار ایسا ہی ہوگا، وہ سوچتی، اور اللہ کبھی فوراً سے جواب نہیں دیتا، وہ پکارنے پر سنتا ہے اور کہیں پر چھوٹا سا ٹک مارک لگا دیتا ہے۔ البتہ ہمیں بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ جہاں ٹک مارک لگا اس سطر پر در حقیقت درج کیا ہے۔ اس کے اندر خوشگمانیوں کے گھنے سرسبز پیڑ اگائے، اور اگر پیڑ شاداب ہوں تو پھل ضرور دیتے ہیں۔ اس کے اندر روشنی بھر گئی۔ پھر ایک روز انگبین کا فون آ گیا۔ وہ ہنی مون سے لوٹ آئی تھی اور اظفر اپنے ادارے کے ساتھ پشاور میں پناہ گزینوں کی امداد کے لیے گیا تھا۔ نور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خالہ امی اور پھپھو سے چھپ کر رہی ہوں بھابھی۔ پھپھو تو آپ کے نام سے چڑھتی ہیں، وہ تو آپ کو معاف کرنے کو قطعاً تیار نہیں، اور خالہ امی پھپھو کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، پھپھو جان کے انتقال کے بعد وہ خالو جان کے پاس آ کر رہنے لگی۔ پھر جب خالو جان فوت ہوئے تو تب سے یہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ خالہ امی ادیم کو بہت چاہتی ہیں، اور پتہ ہے بعد میں اظفر بھی بہت کہہ سن رہے تھے۔ وہ تو میں نے انہیں ٹھنڈا کیا، ان کی تو جان ہے ادیم میں۔
اور وجیہ اور امی؟ نور کے حلق میں کچھ اٹک گیا۔ امی بہت خفا ہیں اب تک۔ گھر آپ کے بغیر بالکل سونا لگتا ہے، اور بھائی کو اول تو غصہ آتا نہیں، اور اگر کبھی آئے تو پھر مشکل ہی سے جاتا ہے۔ اور تم خود کیا کہتی ہو؟ نور نے سوچا، سبھی متنفر تھے جو اتنے پیار سے فون کر رہی ہے، اس کی رائے بھی معلوم ہو۔ میں نے کیا کہنا ہے بھابی جان، آپ بڑی ہیں، سمجھدار ہیں۔ اس وقت تو مجھے غصہ آیا تھا، بہت زیادہ۔ آپ نے تھپڑ بھی تو زور سے مارا تھا نا، لیکن میں نے سوچا آپ اتنی اچھی ہیں، غلط تو نہیں کہیں گی نا؟ ویسے بھی ادیم بہت ہی بے شرم ہے۔ وہ بہت صاف گوئی سے بولی۔ نور کا دل بالکل ہلکا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے تم نے میری بات سمجھ لی، اور تمہیں پتہ چلا کہ ادیم بے شرم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ نور ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، اس کے لہجے میں بشاشت لوٹ آئی تھی۔ پتہ چل گیا نا بھابھی، آپ نے تو کہا تھا کہ عورتوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، گھنٹی بج جاتی ہے، بس بج گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نور نے اس کا ساتھ دیا۔ چلو اچھی بات ہے۔ اصفر کب تک آئیں گے؟ عید سے پہلے ہی آئیں گے۔ وہاں پشاور میں مریض بھی تو بہت ہے نا؟ آپ سنائیے کیسی ہیں، اور وہ بھی کیسی ہے؟ وہ کون؟ نور حیرت سے بولی۔ وہ کون؟ بھئی میری بھتیجی صاحبہ، اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ حد ہے انگبین، مجھے کیا پتا کیسی ہے؟ تم سناؤ اصفر کیسے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی پیارے۔ پتہ ہے کل فون آیا تھا، کہہ رہے تھے۔ تم بے وقوف ہو، اب بھلا یہ کوئی فون پر کہنے والی بات تھی؟ تم نے کیا کہا تھا جو ایسا جواب ملا؟ میں نے یہی کہا تھا، آپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی معیوب بات نہیں۔ نور بولی۔ بات تو ٹھیک تھی، مگر اصفر بولے، امی اور پھپھو کا تو خیال کرتی۔ پف انگبین، نور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صحیح کہہ رہے تھے اصفر، تم واقعی بے وقوف ہو۔ بھابھی، انگبین اٹھلائی اور پھر بے ساختہ ہنس دی۔ 27ویں رات کو سارا عالم یاد الہی میں مشغول تھا۔ اس کے پیروں تلے جنت آ گئی۔ وہ معتبر ہو گئی۔ بہت پیاری، تندرست، ستاروں جیسی آنکھیں رکھنے والی بیٹی۔ نور نے تو اسے صبح ہی دیکھا، وہ حیرت میں گم ہو گئی۔ لگتا تھا انگبین کا چہرہ چھوٹا ہو گیا ہو۔ وہی نین نقش، وہی آنکھیں، وہی تصویر۔ قرۃ العین، عائشہ اور حفصہ سب حیران تھیں۔ لگتا ہے میری گود میں انگبین باجی لیٹی ہیں۔ حفصہ نے گڑیا کو جھک کر چوما۔ میں نے تو سوچا تھا میری شکل جیسی ہوگی۔ عائشہ نے منہ بسورا۔ سارا وقت انگبین ساتھ رہی ہے نور کے گھر میں، تو جگہ جگہ اس کی تصویریں لگی ہیں، پھر شکل تو جانی ہی تھی نا۔ دوپہر میں ابا اس کے کمرے میں آئے، نور العین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ننھی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا۔ یہ کس کی صورت ہے بھائی؟ انگبین پر گئی ہے، امی نے محبت سے بتایا۔ میں نے کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا، ابا سادگی سے بولے۔ ذرا فون لاؤ، یہ خوشخبری سنائے سب کو۔ نور نے کنکھیوں سے دیکھا، گھر کا نمبر ملایا تھا، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ میرا خیال ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، ابا نے کہا۔ وجیہ کا موبائل ملائیے، امی نے کہا۔ امی کے کہنے پر نور نے نمبر ملایا، پھر بتایا کہ بند ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ بازار گئے ہوں گے۔ امی نے کیا سرائی کی، ہو سکتا ہے، ابا نے کہا۔ 1-2 گھنٹے بعد ٹرائی کروں گا، تم آرام کرو بیٹی۔ وہ نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئے۔ نور کا چہرہ نہ جانے کیوں بجھ گیا۔ وہ ٹیلی فون کو گھورتی رہی، امی باہر نکل گئیں۔ نور تنہا رہ گئی۔ اس کا دل دھکڑ پکڑ کر رہا تھا۔ اس نے بچی پر نظریں جما دیں۔ نازک سے پنکھڑی لب، بہت لمبی پلکیں جو گالوں پر گری پڑ رہی تھیں، بہت پیاری سی ناک، رنگت واضح نہیں تھی، تاہم سب کو یقین تھا کہ انگبین کی طرح وہ بھی سفید ہوگی۔ اتنے ارمانوں اور امنگوں سے مانگی جانے والی گڑیا اب جب کہ دنیا میں آ چکی تھی تو اب تک پذیرائی نہ ہوئی تھی۔ نور نے ذرا سا جھک کر بچی کو گود میں لے لیا۔ رنجش اور عداوت سے بھری یہ ہوا کہ اس تازہ کھلے گلاب کو نوچ ڈالے گی۔ نور کے گرد عجیب و غریب خدشات جمع ہو گئے۔ اس کی آنکھ سے چند قطرے گڑیا کے کمبل میں جذب ہو گئے۔ کل عید تھی، وہ ابھی روزے سے کچھ دیر پہلے ہسپتال سے لوٹی تھی۔ جس دن گڑیا پیدا ہوئی تھی، نور بالکل نارمل اور صحت مند تھی، لیکن ان 3 دنوں نے اس کے جسم سے جیسے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر مسلسل ٹھنڈے یخ تھے اور اس کا حال تباہ تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گڑیا کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ اور کیا وہ سب ظاہری اور جھوٹی محبتیں تھیں؟ وہ سب دکھاوا تھا کیا؟ اے اللہ، کیا میرا قصور اتنا بڑا تھا؟ میں نے تیری شریعت کا اتباع کیا تھا، میں نے کوشش کی تھی کہ تو نے جو احکام دیے بس حتی الامکان ان کو بجا لاؤں، اور تیرا ہی تو یہ حکم ہے کہ صرف برائی سے بچو، نہیں
होते हुए देखो तो बाज रखने की कोशिश करो। मैंने कोशिश की थी। क्या मैंने गलत किया था रब्बे अजीम? वो मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। सारे घर वाले भी एक दूसरे से मुंह छुपाए हुए थे। आज चांद रात थी, मगर कोई चहल पहल ना थी। सभी कतराए कतराए से थे। अब्बा ने फोन पर इत्तला देने की बहुत कोशिश की थी, मगर कामयाबी ना हुई। सो वो खुद बहुत सी मिठाई लेकर कल घर गए। वहां सिर्फ उसामा था। हस्बे मामूल बहुत एहतराम से मिला, मगर बहुत संजीदा महसूस हुआ। बच्ची की पैदाइश की खबर सुनकर बेसाख्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली, एक फितरी मोहब्बत आमेज मुस्कुराहट, लेकिन फिर फौरन ही मादूम हो गई। अब्बा ने एक अजीब सी पुरस्रारियत सी महसूस की थी। बाकी घर वाले अंगबीन की तरफ गए हुए थे। उसकी तबीयत ठीक न थी। सबको ख्याल आया कि अंगबीन की तबीयत खराब होगी, मगर नूर के पास वहां का नंबर ना था। फिर दोबारा उसामा से भी बात ना हो सकी। नूर की उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। सब कुछ वाज़े सामने था, मगर वो यकीन करने को तैयार न थी। उसका दिल चीख चीख कर कहता था, इतनी बड़ी खुशखबरी हो और कोई ना आए। क्या उसका कसूर इतना बड़ा था? उसने आंखों आंखों में अब्बा से सवाल किया। उन्होंने भी आंखों ही में जवाब दिया। खुश उम्मीद खुश गुमानी। आह, रोज़ा खुल गया, कोई नहीं आया। ईद का ऐलान हो गया, मगर नूर के घर में सन्नाटा था। ईद की तैयारी हस्बे मामूल बहुत अच्छी की गई थी, मगर अब सब बेकार पड़ा था। आयशा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। गली की बहुत सी बच्चियां कोन पकड़े हंसती गाती आ गईं। नूर कमरे में तन्हा रह गई। वो जर्द रंग के लिबास में बुझी हुई मुजमहिल और मुतहश थी। सुबह ईद थी और हस्बे रिवायत बहुत से लोगों ने मिलने आना था। खानदान के लोग भी। वो क्या कहेगी, वो क्या बताएगी? ए रब्बे अजीम, ए महरम इसरार, मैंने हमेशा तुझसे यही दुआ मांगी है कि जो अच्छा है वो कर दे। वो खिड़की की ग्रिल से सर टिकाकर बेआवाज रो दी। सामने ही बारीक सा टूटी चूड़ी जैसा सुनहरी चांद था। ए रब, ए अल्लाह, वो बस खुदा को पुकारती रही। नीचे शोर था, बच्चियां आ जा रही थीं। फिर उसके कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। नूर ने गाल शाने से रगड़कर खुश्क करना चाहा। बिला वजह अम्मी परेशान होंगी। वो सूरत से नॉर्मल हुई। नूर? हाँ, बेशक वही आवाज थी। वो करंट खाकर मुड़ी। सामने वजिया था। ब्लैक पैंट और स्किन शर्ट, कफ फोल्ड, शेव बढ़ी हुई, आंखों में सुर्खी और शायद शर्मिंदगी। नूर के मुंह से आवाज भी ना निकली। कैसी हो? वो पलंग पर झुक गया और बच्ची को एहतियात से उठा लिया। ये तो बिल्कुल अंगबीन है, वो तहय्युर से कह रहा था। फिर वो बच्ची पर झुक गया। नूर साकित तो जामिद थी। उसकी आंखें पत्थराई हुई थीं। दायां हाथ सीने पे धरा था। उसने नहीं देखा, बच्ची के चेहरे पर कतरे से गिरे थे। बच्ची किसमसा गई। वजिया बच्ची लिए उस तक आया। आराम से उसने सहारा देकर उसे पलंग पर बिठाया और बच्ची लिए हुए उसके साथ बैठ गया। नूर एकटोक उसे देख रही थी। ये तो रोने लगी। अपने बाबा को पहचाना ही नहीं। उसने नूर की तरफ बच्ची को बढ़ाया। नूर ने जरा हरकत न की। वो फूट फूट कर रो दी। वजिया ने एक हाथ से बच्ची को संभाला और दूसरा बाजू नूर के गिर्द फैला दिया। प्लीज नूर, चुप करो यार, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम ठीक कहती थी, प्लीज नूर चुप हो जाओ। नूर चौंकी। एतराफ करना तो मुश्किल होता है, मगर लहजे में टूट फूट क्यों? उसने वजिया की शक्ल देखी, वजिया की आंख से गिरने वाला आंसू। अब नूर ने देखा था। नूर का दिल दहल गया। क्या हुआ है वजिया? कुछ बोलिए ना। उसे बताना ही था। वो शुरू हो गया। बेरब्त जुमले, इशारे किनाए, मगर किस्सा समझ में आ गया था। नूर को बहुत जोर का चक्कर आया था। उसने बमुश्किल अपनी बेसाख्ता चीख रोकी थी। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। वो बच्ची के चेहरे पर झुक गया। नूर ने फटी फटी आंखों से झुके सर को देखा। उसे शक हुआ कि उसने शायद गलत ही सुना है। अजफर पिशावर गया हुआ था। नंद भावज यानी बड़ी खाला और फूफो की बहुत बनती थी। वो अपनी गुफ्तगू में मसरूफ थी। अजफर के आने का प्रोग्राम था। अंगबीन काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहीं लाउंज में ढह गई। वो अजफर ही का ख्वाब देख रही थी जब अदीम अंदर दाखिल हुआ था। उसका होशरुबा मलकुती हुस्न और ऊपर से सिंगार, लिबास, आराइश सब सामने था। मासूमियत, लाउबालीपन सब चेहरे पर फैला था। दावत खुले आम नहीं थी, मगर कुछ लोग बिन बुलाए भी अंदर घुसते हैं। एहतियात फर्ज है। रिश्ते ना मोतबर या मशकूक नहीं होते। हाँ, अगर किसी पर इब्लीस फतह पा ले। अंगबीन को हाथ असफर ही के लगे थे। वो ख्वाब देख रही थी, असफर के हमरा मरी कागान की वादियां। ये उसका लाउबालीपन, फितरी लापरवाही और कम उम्री, कम अकली थी कि वो इस तरह से लाउंज में पड़ी थी। अंगबीन से चूक हो गई थी।
اسے یکدم احساس ہوا اس نے پوری آنکھیں کھولی اور بس اس کی چیخیں تھی اور سارا گھر۔ خالہ اور پھپھو کے پہنچنے سے پہلے انگبین کے دانت ایک ہاتھ میں گڑے ہوئے تھے۔ اس نے پوری طاقت سے چبایا تھا۔ انگبین کے ہونٹ خون سے رنگ گئے تھے۔ اصفر اسی وقت اندر آیا تھا۔ انگبین منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس نے فوراً فون گھمایا تھا۔ نقصان نہیں ہوا تھا مگر قیمتی شے کے کھو جانے کا خدشہ گم ہو جانے سے زیادہ ہولناک لگتا ہے۔ ابا نے کہا تھا بعض لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں۔ خدا گواہ تھا نور نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے بعد ذہن بہت دیر تک خالی رہنا۔ اور اب وجیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاش نور میں اسی دن اس کا ہاتھ توڑ دیتا جب اس نے انگلیاں چاٹنے کی بات کی تھی۔ وجیہ کی آواز اسے واپس لائی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ وہ کیا کہتی، کہنے کے لیے کیا بچا تھا؟ آپ پریشان نہ ہو پلیز، خدا کا شکر کریں۔ وہ دلاسا دینے لگی۔ بھابھی آ جاؤں؟ نور چونک کر مڑی۔ سامنے انگبین تھی، بے حد افسردہ، کمزور اور بے رنگ۔ اصفر ساتھ تھا۔ نور نے دوپٹہ درست کیا۔ کہاں ہے گڑیا؟ وہ وجیہ کی طرف آ گئی۔ اس نے گڑیا کا گال چوما۔ وجیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ انگبین کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ نور نے اصفر کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہ بہت پیار سے گڑیا کو لاڈ کرتی انگبین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں محبت، یقین اور اعتماد تھا۔ نور ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اصفر کے چہرے پر اتنی سادہ مسکراہٹ ہرگز نہ ہوتی۔ اس نے خاموش سے وجیہ کے شانے کو چھوا۔ وجیہ چونکا۔ اس نے ہلکے سے آنکھیں اسبات میں جھکائیں اور اس کا شانہ ہولے سے دبایا۔ یہ انداز یقین دہانی تھا، ایک وعدہ، ایک تسلی۔ وجیہ کچھ سمجھ کر مسکرا دیا۔ اس کے چہرے کی پزمردگی کم ہوئی تھی۔ شب یلدا اچانک شب ماہ میں بدل گئی۔ کمرے کے باہر آسمان پر تاروں کی گرہیں بندھ گئیں۔ اندر کا منظر بہت ہی تابدار تھا۔ وجیہ اور نور پلنگ پر آمنے سامنے نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ انگبین کی گود میں گڑیا تھی جسے اس نے عدیہ کا نام دیا تھا۔ اصفر اور انگبین بچی پر جھکے سرگوشی میں کچھ کہہ رہے تھے۔ آئیے نیچے چلیں، نور نے وجیہ سے کہا۔ نور میں نئی زندگی تو دوڑ گئی تھی مگر نکاہت باقی تھی۔ ہاں چلو، وجیہ نے سہارا دیا۔ امی کو معاف کر دینا نور، وہ بہت شرمندہ ہیں، وجیہ نے کہا۔ نور چونک گئی، پھر اس کی آنکھوں میں یقین سے بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ وجیہ، انسان کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، معافی تلافی اللہ کا کام ہے۔ وہ غفور ہے، رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے، خدا کے کاموں میں مداخلت ٹھیک نہیں۔ وجیہ نے سر ہلا دیا۔ نور نے ٹھیک کہا تھا۔ وجیہ کو ٹھوکر لگی تو اس نے نور کو معاف کیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اصفر ایک مرد کبھی بھی صاف شفاف نظروں سے انگبین کو نہ دیکھتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سزا و جزا کا فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، انسان فقط اور فقط بڑبولا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔